السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بھائی کی فرمائش پر لے کر آئی ہوں ایک موسم دل کی بستی کا بائے رفت ناہید سجاد۔ انہوں نے اس کی ریکویسٹ کی تھی۔ میں ویسے تو اپنی بہنوں کی ریکویسٹ ہی پوری کرتی رہتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ اپنے کسی بھائی کی بھی پوری کر دی جائے، اور امید ہے کہ وہ بہت خوش ہوں گے۔ اور میں بھی یہ ناول پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں، اور امید ہے کہ مجھے بھی پسند آئے گا اور آپ کو بھی پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک موسم دل کی بستی کا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے درختوں پر چڑیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ چڑیاں سب اس کی دیکھی بھالی تھیں۔ بیلا ان سب کو صبح آنکھ کھلتے ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے ایک ایک تنکے کے پیچھے گتم گتا ہوتے دیکھتی تھی۔ سورج کی مری مری سی مٹیالی کرن سیدھی اس کی آنکھ میں گھستی۔ ہر روز سونے سے پہلے وہ سوچتی تھی، آج کرن کھڑکی کے پٹ بند کر کے سوں گی، لیکن وہ اس کھڑکی سے نظر آنے والے جگمگاتے نیلے آسمان سے پہلے جدا ہونے کو تیار نہ تھی۔ رات بھر کی تھکان اور رت جگہ سے بوجھل سرخ آنکھیں اس نے کھڑکی سے باہر غل مچانے والے پرندوں پر مرکوز کر دیں۔ وہ اس کی بے چینی، اذیت، کرب، ہر چیز سے بے نیاز پکی پکی جامنیں توڑ کر فرش پر ڈھیر کر رہے تھے۔ اس نے رات بھر کی مسلی چادر پائنتی پر گرا کر کھڑکی پاٹ کھول دی۔ ہلکی ہلکی ہوا سے ہلکورے لیتے درخت اور درختوں کے پیچھے بہت آہستگی سے ابھرتا سورج تو اس کا اپنا ہی تھا، حالانکہ اب تو اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے دل نے تنبیہ کی تھی، درخت اجڑتے ہیں یا فرش بگڑتے ہیں اس کی بلا سے، اس کو اینٹوں اور سیمنٹ سے بنے اس مکان پر کوئی جذباتی حق نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی سستی اور بیزاری سے بیدار ہوتی صبح نے سارے شہر میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ اخبار والے، جمعدار، دودھ والے، میونسپل کمیٹی کے ٹرک پر 7-8 جمعدار اور اونچے قد کی جھاڑویں لے کر سڑک کو ٹریفک شروع ہونے سے پہلے چمکانے کی جدوجہد میں تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ٹریفک کا سیلاب گھروں سے کیچڑ پہیوں میں لپیٹ کر نکلے گا اور سرمئی سڑک کو غلاظت میں لپیٹ کر چل دے گا۔ یہ سڑک بھی اس کی اپنی تھی، اور سائیکلوں پر سوار ٹین کے بٹنوں میں ٹین کے برتنوں میں دودھ بیچنے والی بھی، تیز تیز پیڈل مارتا وہ جواں ہمت اخبار والا بھی، جو بچوں کے جہاز کی طرح ایک اڑان میں اخبار دیوار سے پوچھ تک پھینک ڈالتا۔ ہاں، ایک وقت تھا جو اس کو اخبار کی شدت سے ضرورت تھی، وہ دوڑتی ہوئی اخبار اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ جاتی، لیکن اب کوئی خبر، کوئی واقعہ ایسا نہیں رہا تھا جو نیا ہو، جس کو سننے کی خواہش رہ گئی ہو۔ اس نے گھڑی دیکھی، برآمدے میں ٹرالی کی رگڑ کے ساتھ برتنوں کی چھن چھن اس بات کی علامت تھی کہ آیا اماں جان گئی ہیں کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آیا اماں کے دل میں وہ کلاک رکھا ہے جس کا ایک سرا اس کی پلکوں سے جڑا ہے۔ ادھر اس کی آنکھ کھلی، ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے اماں۔ اسے چہرے سے ساری تھکان دھو کر بشاشت سمیٹ لی۔ ان افسردہ لوگوں کو مایوسی میں لپیٹ دینے کا کیا فائدہ؟ انسان اپنا ذرہ بختر پہنے رہے تو محفوظ بھی رہتا ہے، اور لوگوں کی ترس کھاتی نگاہوں سے بچا بھی۔ سو اس نے خوش خلکی اور مسکراہٹوں کے کھول میں آیا اماں کو ریسیو کیا۔ آج تو بہت کام ہے آیا اماں، اور ریل کار سے پھپھو کو لینا ہے۔ بخشی چاچا کو یاد دلا دینا، مجھے کہیں جانا ہے ضروری۔ تم جا گئی بیٹا؟ آیا اماں نے اس کی تقریر پر توجہ ہی نہ دی۔ رات نیند ٹھیک سے آئی؟ آیا اماں نے پاپا کے بعد سے یہ فکرہ اپنی عادت بنا لیا تھا۔ ان دونوں نے شک سے ایک دوسرے کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، پھر وہ نظریں بچانے لگیں۔ یا یاد ہی ہوگا بیٹا، بٹیا۔ آیا اماں نے بہت گہرا سانس لیا۔ وہ کوئی پہلی مہمان تو آ نہیں رہی۔ واقعی ابھی کچھ دن پہلے اس گھر میں جو کوہرام مچا تھا وہ ٹھنڈا نہیں پڑا تھا۔ لوگ بڑی مصیبتوں سے دور دراز کے سفر کر کے پاپا کا پرسہ دینے آتے، لیکن اس کے دل میں آگ لگا کر اس سے ہو لیتے۔ وہ آنسو بہا کر اپنے آپ کو چوک میں نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ اس کو بہادری کے سارے اعزاز سمیٹنے کا شوق تھا۔ شاید اسی لیے تائی اماں نے جاتے ہوئے اس کے خوب لتے لیے تھے۔ ان کے گمان میں وہ بہت بے لگام اور خود غرض لڑکی تھی، جو باپ کی ناگہانی وفات پر آنسو بہانے کے بجائے اس لیے خوش خوش پھرتی تھی کہ وہ اچانک اتنی بڑی دولت کی مالک بن گئی ہے۔ وہ خاموش رہتی تھی۔ تائی اماں کے ساتھ ولید بھائی تھے، حالانکہ ولید بھائی اسے کبھی برے نہیں لگے۔ وہ جب بھی ان کے ہاں آتے، سوغاتوں سے لدے پھندے، وہ اس کو چھوٹی سی بچی سمجھ کر مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور یہی تائی اماں تھیں جو ولید بھائی کے حملوں سے اپنے سینے کی پناہ میں لیے انہیں برا بھلا کہتی رہتی۔ اے کم بخت، ہٹ، کیا دیوانہ ہوا ہے؟
زندگی انہیں دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ کا احساس اینٹ مٹی سے نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس کے تمام عزیزوں کا کوئی قصور نہیں تھا، تائی اماں کا بھی نہیں، وہ اس کو لینے ہی تو آئی تھیں، صدقے قربان ہوتی اور اپنے شوہر مرحوم کی آخری نشانی کی وفات پر بیان کرتی۔ بے وقوفی تھی تو بیلا کی تھی، جو اس نے چکراتے اور بوکھلاتے سر کے ساتھ سب کے سامنے سارا کچا چٹا رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھ بھی نہ پائی کہ ولید بھائی نے اچانک آنکھیں کیوں پھیر لیں اور تائی اماں کو اس کی ذات میں ہر طرح کا کیڑا کیوں نظر آنے لگا، حالانکہ ابھی پاپا کی زندگی میں وہ ان کی زندگی کا مرکز تھی۔ وقت انسان کو بہت جلدی معتبر بنا دیتا ہے، شاید اسی لیے پھولوں میں ہلکورے لیتی لڑکیاں کانٹوں کے چبھنے پر بھی واویلا نہیں مچاتی۔ ماموں کلیم اسے لینے آئے تو اتنی عقل اس میں آ گئی تھی کہ ساری رام کہانی سنانے کی بجائے اسے محبت بھری معذرت کر لی۔ کوئی بات نہیں ماموں، یہاں نوکر سب پرانے ہیں اور یہ گھر ہے اور یہ گوشی بھی تو ساتھ میں ہی رہتی ہے، یہ ہر وقت خیریت معلوم کرنے آتی رہتی ہے۔ ہاں، جب بھی دل گھبرایا آپ کے پاس ضرور آؤں گی۔ وہ رخصت ہوتی ممانے کی آنکھوں کی نفرت پل کے جھپک جھپک کر ٹالتی رہی، تو گویا خاندان بھر کی نظر میں بیلا خود سر، گستاخ اور نیری بد تہذیب ہونے کی شہرت پا چکی تھی۔ ان کی دیوار کے اس طرف گوشی وغیرہ اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب ابھی وہ بہت چھوٹی تھیں۔ انکل ٹرانسفر ہو کے ان کے شہر میں آئے تو اس نئی جگہ پر نہ ان کا دل لگتا تھا نہ آنٹی کا۔ یہ پاپا ہی تھے کہ جن کی وجہ سے اجنبی شہر بھی اپنا بن گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بیلا کی ماں مرض الموت میں مبتلا ہوئی تھی، انہی لوگوں نے زندگی کے آخری ایام میں ان کی خدمت کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاپا کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ شام کو ایکسرسائز کے لیے لان میں دوڑتے تو وہ ساتھ دوڑتی، وہ دن بھر کی رپورٹ سنا نہ لیتی تو بے چین رہتی، کالج کے قصے، دوستی کی باتیں، بے وقوف کوشی کی حماقتیں۔ پھر وہ برآمدے میں آ کر پسینہ پہنچنے لگتے تو وہ بڑی شاندار چائے بنا لاتی۔ گوشی چائے کی پیالی ہاتھ میں تھامے وہ وہیں دیوار کے نیچے آ کر چلاتی۔ گوشی اسٹول پر چڑھ کر دیوار پر لٹک جاتی، وہ جانتی تھی ایسا ہی ایک اسٹول دیوار کے دوسری طرف انہی مقاصد کے لیے پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ دیوار سے اچھل کر اسٹول پر اور اسٹول سے زمین پر آ جاتی۔ ٹرے میں ہمیشہ 3 پیالیاں موجود رہتیں۔ اماں، وہ پروٹیسٹ کرتی، خالی چائے انکل، وہ چلاتی، کیا اس حقیر چائے کے لیے آپ مجھے آوازیں دے رہے تھے؟ تم بہت موٹی ہو رہی ہو گوشی، اماں نے کپڑے بنائے ہیں لیکن میں جان بوجھ کر چھوڑ آئی ہوں، بیلا اترائی۔ پاپا اپنی ساری ایکسرسائز بھول کر اپنی پلیٹ میں گوشی کے چھپا کر لائے پکوڑے بھر لیتے، وہ دونوں شرط لگا کر کھاتے اور جانے ان میں سے جیتتا کون تھا۔ پھر شام کو پاپا نہا دھو کر اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کلب نکل جاتے۔ ممی کے انتقال کے بعد بیلا کو گوشی کے گھر سے آگے کہیں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ پاپا کے آنے سے پہلے پوری شام بیڈمنٹن کھیل کر گزارتی کہ گوشی نے آج پھر زیادہ کیلوریز لے لی تھی۔ بیلا کے ساتھ پاپا کا بس یہی شام بھر کا ساتھ ہوتا، لیکن اس رتی بھر ساتھ میں بھی کوئی چیز ادھوری نہیں رہ جاتی تھی۔ پھر وہ اور گوشی ہوتیں، وہ شرطیں لگا کر کتابیں پڑھتیں، نئی ترکیبیں باورچی خانے میں تختہ مشق بنتیں، اتنی کہ رحیم چچا عاجز آ جاتے۔ ان کے خیال میں اتنی اچھی لڑکیوں میں سلیقہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جس دن وہ کوئی چینی سبزی بناتیں، اس دن تو باورچی خانہ برتنوں سے اور کوڑے کی ٹوکری سبزیوں کی اترن سے بھر جاتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر چیختی چلاتی لیکن ہمیشہ ایک آنچ کی کسر رہ جاتی، کبھی کارن فلور ڈالنا یاد نہ رہتا، کبھی سبزیوں میں چمچہ چل چل کر بھرتا بن جاتا۔ ٹی وی کی بےہودہ سے بےہودہ نشریات بھی کشن پیٹ میں ٹھونس کر بیٹھے بیٹھے دیکھنا بہت اچھا لگتا۔ پاپا رات گئے آتے وہ کبھی بزنس اور اس کے جھمیلے ساتھ نہیں لاتے تھے، سوائے مینیجر صاحب کے۔ گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن گھر میں کسی عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر کے لوگوں کی گھر میں آمد و رفت کو یا ان کے جگہ جگہ پھرتے رہنے سے خوفزدہ ہوتے تھے۔ دراصل اپنی ذات پر سے ان کا اعتبار اٹھتا جا رہا تھا، وہ شاید بیلا کو کھونا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ سر کھا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تو پاپا آفس والے کمرے میں جا بیٹھتے۔ انہوں نے کسی کے لیے پابندیاں عائد نہیں کی تھیں، لیکن بیلا سمجھتی تھی کہ پاپا کسے پسند کریں گے۔ گوشی دندناتی ہوئی سیڑھیاں پار کرتی جا دھمکتی، پاپا جانتے تھے وہ چیختی چلاتی رہے گی، اسی لیے ان کو کاغذات سمیٹ کر پین ہولڈر میں اٹکا کر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا۔ آخر آپ لوگ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ دیکھو بی بی، وہ رسان سے سمجھاتے، پیسہ کمانے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ آپ کسی بزنس مین کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کا ہدف یہ ہے، بس اتنا پیسہ آپ کو کمانا ہے۔ اگر تم لوگ کچھ دن کے لیے میرا سر کھانا چھوڑ دو تو میں بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، اتنے اہم اوراق پروجیکٹ پر کہ… اور یہ بیلا کہاں گئی جو تم میرا سر کھانے آ گئی ہو؟ وہ رسانیت سے اتر کر جھنجھلانے لگے۔ کچھ نہیں، صرف ایک تقریر ہی کرنی تھی۔ پھر اس دن آفس میں انہوں نے ڈاکٹر بشارت کو فون کر کے بلایا۔ وہ ایک مدت سے پاپا کے دوست تھے
اور جب آ جاتے تو گھر بھر کا جنرل چیک اپ ان کے ذمہ ہوتا، حتیٰ کہ وہ گوشی کے ابو کو بھی بری نہیں کرتے تھے۔ وہ نیچے آ کر بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے بیلا کو الگ جھاڑا۔ اپنے باپ کا نمک چینی گھی سب کچھ بند کر دو ایک دم۔ اس نے کیمپس جاتے جاتے پہلی بار مرتبہ اپنے باپ کا اس چہرہ اترا اترا دیکھا۔ پاپا، انکل بشارت کس بات پر ناراض ہو رہے تھے؟ انکل بشارت ناراض ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ بشارت کو میڈیکل کی ڈگری کوڑے کے ڈھیر سے پڑی ملی تھی۔ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، ڈگری مل جانے پر بدل لیا ہے۔ وہ پاپا کی بشاشت بھری طبیعت سے آگاہ تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے شک سا ہوا۔ وہ ایسے ہی شگفتہ نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض چیزوں پر شک کا فائدہ ہمیں شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ اس وقت پاپا کی شگفتگی کے دھوکے میں نہ آتی تو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھاتی۔ مینیجر صاحب بوکھلائے ہوئے گھر آئے تو دنیا اپنے اپنے کاموں میں تھی۔ بیلا گوشی کیمپس تھی اور گوشی کے ابو آفس میں تھے اور اماں پڑوس میں ملنے ملانے کے چکر میں۔ بیلا اتنے بڑے طوفان کا اتنی نرم مزاجی سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیمپس سے واپس آئے تو کتنی دیر تک اس نے سفید چادر اوڑھے پاپا کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اسے لگا اس کی بصارت ختم ہو رہی ہے، زمین آسمان گڈمڈ ہو کر چکرا رہے ہوں۔ تم ہمیشہ کی کام چور اور کاہل ہو۔ گوشی دیوار سے اسٹول کے سہارے چھلانگ مار کر اتری۔ تمہیں پتا تھا آج تمہیں ہر حال میں کیمپس جانا ہے، ابو چلے گئے ہیں۔ ساری صبح وہ ہارن بجاتے رہے، خود تو جاؤ گی بسوں سے دھکے کھاتی، مجھے ہاں وہاں خوار کرو گی۔ رحیم چاچا ناشتہ۔ وہ کرسی گھسیٹ کر میز بجاتی۔ بیلا جانتی تھی وہ کیوں چلاتی ہے، کیوں بار بار غصے میں آ جاتی ہے، صرف اس لیے کہ گھر میں پڑے اس جمود اور سناٹے کو توڑ دے۔ ہم آنکھیں بند کر کے بھی تو آسانی سے مسائل سے بھاگ لیتے ہیں۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اس گھر سے ایسا کوئی شخص غائب نہیں ہوا جس کے بغیر یہ دنیا تتر بتر ہو جائے۔ اگر آج کا لیکچر مس کیا تو کل سے میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ وہ کسی بے ضرر سی چیز کو لڑکا دیتی، سناٹے میں ارتعاش پیدا ہوتا، لیکن یہ بہت عارضی، بہت مصنوعی ہوتا۔ حقیقت آنکھیں پھاڑے ایسے نظریں کترانے والوں کو گرفت میں لینے کی منتظر رہتی۔ کیا اس طوفان بدتمیزی سے بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ حقیقت چھپ جاتی ہے؟ گوشی کا خیال تھا وہ دھاڑے مار کر روئے گی، بے ہوش ہو جائے گی اور شاید اس صدمے کو سہارنے کے لیے زندہ بھی نہ رہ سکے۔ لیکن اس نے جس استقلال اور جرت سے اس مصیبت کا سامنا کیا، اسے گوشی کو بوکھلا دیا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ سینہ کو بھی کرتی، بال نوچتی اور جاہل عورتوں کی طرح چلا چلا کر بیان کرتی، لیکن یوں خاموش رہ کر اپنا سینہ شک نہ کر لیتی۔ وہ چھچوری نہیں تھی، اسے دکھاوا پسند نہیں تھا اور وہ بھک منگی بھی نہیں تھی، اسی لیے اسے عام اور معمولی لوگوں کی طرح اپنے باپ کے صدمے کو چیخ چلا کر نہیں ملایا۔ نہ ہی اس نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ باپ کی موت نے اس کو ویران کر دیا ہے۔ نہ ہی اس کو لوگوں کی مجبوری کی خیرات چاہیے تھی۔ اس کو خیرات میں ملے ایسے کسی کندھے کی ضرورت نہیں تھی جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا سکے۔ پھر بین کرنے رونے دھونے سے اسے ملتا بھی کیا، سوائے ترس کھاتی تماشا دیکھتی نظروں کے، جھوٹی ہمدردی، روکھے دلاسوں کے۔ باپ تھا تو وہ بالکل بچی تھی، باپ نہ رہا تو وہ خود باپ بن گئی۔ پاپا نے اسے کس مصیبت، کس دکھ کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ لاڈلی تھی، اس کے حصے کے سارے دکھ وہ خود جھیل کر ایک پرسکون سکھ بھری پھولوں کی ٹوکری اس کے لیے لے آتے تھے، لیکن پاپا نے اس کو جینے کا راستہ خود ایکٹ کر کے دکھا دیا تھا۔ وہ صابر آدمی کا رول کرتے تھے، وہ بہادر آدمی کی طرح اسٹیج پر آتے تھے، وہ باہمت اور پر استقلال آدمی کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ ان کے ماسک یہیں تو پڑے تھے، قدم قدم پر اس کی راہ میں بکھرے۔ اس نے سکون سے ایک ایک غلاف کو اپنے وجود پر چڑھا لیا۔ وہ ویسی ہی بن گئی تھی، باوقار اور تمکنت۔ جس دن سے لوگ پاپا کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئے تھے، گھر رنگ برنگے لوگوں سے بھر گیا تھا۔ کئی مرتبہ گوشی کے ابو نے مہمانوں کے درمیان مداخلت کی، کتنی مرتبہ کتنی ہی چیزوں پر آنٹی نے بے ساختہ ٹوکا۔ بھانت بھانت کی عورتیں پاکستان بھر سے اکٹھی ہو گئی تھیں، لیکن بیلا بڑی مہارت سے ایک ایک کو سنبھال رہی تھی۔ یہ بھی ایک ریہرسل تھی، وہ زندگی سے تنہا جینے اور تنہا لڑنے کا اصول سیکھ رہی تھی۔ وہ نہایت خاموشی اور بردباری سے گھر میں جمع سینکڑوں عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں سنتی، ان کی ناز برداریاں کرتی رہی، وہ جیسے سب کی سب کسی ولیمہ پر آئی تھیں۔ کوئی بڑھیا کونے میں کولہا لیے پڑی تھی، لمبے سفر سے اس کا کولہا اتر گیا تھا۔ کسی کو گیس کی پرانی شکایت تھی، اس کو بار بار پیش کردہ نسخوں کو مد نظر رکھ کر خوراک مہیا کرنی پڑتی۔ آیا اماں اور رحیم چاچا کے چلتے چلتے پاؤں گھس گئے تھے، کسی کا انڈا ناشتے میں زیادہ پک جاتا تھا، کسی کا کم رہ جاتا۔ کچھ لوگوں کو ناشتہ اپنے کمرے میں کرنے کی عادت تھی، کچھ لان میں کرتے، کوئی ٹرالی کھنچواتا، کوئی کھانے کے کمرے میں آتا۔ رحیم چاچا کے بقول وہ پاپا کی عمر بھر کی کمائی ان کے 10ویں سے پہلے پہلے تیا پانچا کر کے ہی جانا چاہتے تھے۔ اس پر ان کی نہ ختم ہونے والی شکایتیں۔ ہم تو بھائی سچی بات بھائی کا گھر سمجھ کر آ گئے تھے۔
ارے سب منہ دیکھے کے لحاظ ہوتے ہیں۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور دنیا نے ناتا توڑا۔ وہ تحمل سے ایک ایک کی شکایت سنتی، بوقت ضرورت آیا اماں اور رحیم چاچا کو تنبیہ کرتی، ان سب کی مزاج پرسی کرتی جیسے وہ اس کے دلار سے بلائے گئے چہیتے ملنے والے تھے۔ ہاں، رات کی تاریکی اس کی اپنی تھی۔ وہ ہلکی سی کھڑکی کھول دیتی، درختوں کے پیچھے اپنا سفر جاری رکھتا چمکیلا چاند ہر ایک غم فکر سے بے نیاز اپنے دھندے میں لگا ہوتا۔ دنیا اپنے جھمیلوں سے بے نیاز ہو کر سو چکی ہوتی تھی، ایسے میں وہ جی بھر کے رو لیتی کہ دیکھنے والوں کے لیے صرف ایک چمکیلا گولا ہی تھا جسے دنیا داری نبھانی نہیں آتی، جو غم گساری تو نہیں کر سکتا لیکن دنیا کے سامنے اس کے دکھڑے بھی نہیں کھولتا تھا۔ چاند کے پیچھے پیچھے سیاہ مستقبل اس کا پیچھا کر رہا تھا، بھیانک اور کتنا طویل اور کتنا عریض کون جانے، یہ تو وقت کی آنکھیں بھی ناپ نہیں سکتی تھیں۔ وہ جن لوگوں کو جانتی تھی ان پر بھروسہ کرنے کا درس پاپا نے اسے نہیں دیا تھا۔ وہ خاموش چارپائی پر پڑی چھت پر آنکھیں گاڑے زندگی کے مختلف پلان بناتی رہتی، رات بھر جیسے گھٹا برسے اور صبح آسمان زمین دھل دھلا کر نکھر جائیں۔ وہ صبح اٹھتی تو تازہ دم اور حشاش بشاش لگتی تھی، ساری مجبوریاں محرومیاں وہ ایک جھٹکے سے بستر میں جھاڑ کر ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ وہ باہر آتی تو جمائیاں لیتے مہمان مختلف کمروں سے بیزار صورتیں بنائے ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے۔ چچی صبح صبح تازہ پھولوں کا گلدستہ نوچنا شروع کر دیتی۔ کیسی حیران ماری لڑکی پالی تھی بھائی، ہر چیز کو ٹکر ٹکر دیکھتی ہے۔ کمرے میں پھول سجانا اچھا رہتا ہے۔ پھر لوگ عقل سکھاتے سکھاتے دعوت دینے لگے۔ آپ کچھ دن تو ٹھہرتی چچی، وہ کسی رخصت ہوتی مہمان خاتون سے اصرار کرتی، کتنا تو کہا تھا تم سے، چلو چلو۔ وہ ایک رکھائی سے کندھا جھٹک کر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم تو سمجھتی ہو بھائی، تمہیں ساتھ لے جانے میں شاید ہمارا ہی کوئی فائدہ ہے، ہم تو بابا دوسرا ہٹ کی وجہ سے کہتے ہیں، ایک سے دو بھلے۔ اسے ان کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں تھا لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ کر جی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت تو اسے کم از کم ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ ان کی پیار بھری مہربانیوں کا کیا جواب دیتی؟ جانے اسے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے لوگ کٹے کٹے ہیں، ان کی آنکھیں ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ جب بولتے ہیں تو آنکھیں جھکا لیتے ہیں اور جب آنکھیں کھولتے ہیں تو منہ بند کر لیتے ہیں۔ چچی ادھر ادھر ہوتی تو خالہ اس کا گھیراؤ کر لیتی، کیا کہہ رہی تھیں یہ چچی تمہاری، تمہیں ساتھ لے جانے کو کہہ رہی ہوں گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خالہ کے بچے نے شیشے کی آرائشی میز پر انڈا کھایا کم تھا، لیپا زیادہ تھا۔ وہ چپ چاپ کیمیکل سے شیشے کی رگڑائی کر کے چمکانے لگی۔ تمہیں تو معلوم نہیں نا، انہوں نے کونی مار کر اسے متوجہ کیا، تم تو چھوٹی تھیں جب مرحومہ بہن اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یوں دیکھو تو دور پار کی رشتہ داری، لیکن سچی بات کے کہنے اور سننے میں فرق ہے۔ سگی بہنوں سے زیادہ پیار کیا، ارے کہتی تھی میرا کوئی بیٹا ہوتا تو تمہاری ناز کو ضرور بیاہتی۔ وہ مرحومہ کے ذکر پر تھوڑی سی آزردہ ہو گئیں۔ انہوں نے کبھی ان سسرالیوں کو اتنا سر نہیں چڑھایا تھا، ارے یہ تو سب کھانے کے مارے آتے ہیں، بھوکے ندیدے بھنکتے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تمہاری دودیال والوں نے بھی مرحومہ سے اچھا سلوک نہیں کیا کبھی۔ تمہارے مرحوم باپ تو یوں کہو فرشتہ تھے، انہوں نے تو بھولے سے بھی کبھی کسی کی شکایت نہیں کی، وہ تو خدا نے پردہ رکھ لیا، عزت رہ گئی۔ اب تو یہی کہیں گے سب، غریب کی عمر اتنی تھی، ارے کیسی کمسنی میں گئی، معصوم بھولی بھالی، یوں کہو ہو بہو بیلا کی تصویر تھی۔ ارے ہاں سچی کہوں، وہ جتنی محبت مجھ سے کرے تھی غریب، جب میں دن بھر کو بھی آ جاؤں ملنے تو جانے جانے تھوڑا دیتی تھی، نہیں آپا رہ جاؤ، آپا 2 دن رہ جاؤ، آپا 3 دن رہ جاؤ۔ بیلا نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے ہی تو رکھا تھا۔ دوسری خالہ سے پہلی خالہ کو شدید اختلاف ہوتا، ارے ہٹاؤ، تم کہاں تھیں، تم تو خود اپنا لیے پڑی تھیں، یہ تو اللہ رکھے۔ بھائی صاحب نے ان سے پوچھا، انہوں نے تجویز کیا، سسرال کی لڑائی ختم کر کے پھر آپس میں شروع ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے بکھرے برتن سمیٹ لیے، یہ جھگڑا اب طول پکڑ جائے گا۔ چاچا رحیم کو بار بار تاؤ آ جاتا تھا، ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ڈوئی اٹھا کر وہ سب رشتہ داروں کو چلتا کرتے۔ اسے وقفوں سے ان کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا۔ پرہیزی اور غیر پرہیزی کھانوں کی لمبی فہرست جب ان کے سامنے رکھی جاتی تو وہ بڑبڑانے لگتے، اور کسی پر ان کا بس نہ چلتا تو پاپا کی قبر پر جی بھر کر روتے تھے۔ سچی بات یہ بھی تھی کہ بھرا پورا شور مچاتا، ہنگامے کرتا یہ گھر اسے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ کان پھاڑتی آوازیں تنہائی کے خوفناک بھوتوں سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہیں۔ کمروں کے علاوہ لاؤنج میں، برآمدوں میں، ڈرائنگ روم میں وہ جہاں سے گزرتی جگہیں لوگوں اور ان کے سامانوں سے بھری ملتی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی انہیں ایک دن جانا ہے، لیکن یہی اکیلے پن کا خوف پھر اس کا ذرہ بکتر توڑ کر اسے بزدل بنانے کی کوشش کرتا۔ ہاں اسے معلوم تھا انجام کار ایک دن ان سب کو بوریے بستر باندھ کر چلے جانا ہے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا یہ جانا کس حساب کتاب میں پڑے گا۔
ताई अम्मा ने फैसला कर दिया था कि वो अपने देवर का 10वां बड़े तज को एहतशाम से करेंगी। अरेज खानदान का वो आखिरी चिराग था और मरहूम ने किस्मत से औलाद नरीना भी नहीं छोड़ी जो उसकी नाम लेवा होती और इतनी बड़ी जायदाद की वारिस होती। उसको तो यूं शामियाने लगाना और देगे चढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा ऐसा लगता था जैसे दिल पर कोई बर्छियां मार रहा हो, लेकिन गोशी के अबू उसे खामोश कराते रहते थे। ये हंगामा आर्जी है, अगर आखिर वो चले जाएंगे और मेहमानों को बरज़ा और रगबत भुगतना ही पड़ता है। दोपहर का खाना शाम तक चला। ताई अम्मा शामियाने के पास कमर पर हाथ रखे हदायत देती रहीं। अरे देखियो किसी को बोटियों की शिकायत ना हो। शाम हुई तो बची कुची देगे लोडर पर लाद कर यतीम खाने पहुंचा दी गईं। और शायद यही जब्त की वो घड़ी थी जिसमें एक मेहमान के हाथ से डोर छूट गई। वो तो मुमानी की फरमाइश पर कॉफ़ी फेंट रही थी क्योंकि उनके बकौल रहीम रहीम चाचा कॉफ़ी अच्छी नहीं बनाते थे। और आज के काम ने एक-एक आदमी को थका कर चूर-चूर कर दिया था। वो ट्रॉली घसीटती पर बर्तन लगा कर आई, तो इस शोरगुल में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत देर बाद उसे कुछ खुदा के अहकामात और शरीयत के कायदे सुनाई दिए। कभी-कभी का पाकिस्तान के कानून का लफ्ज़ भी सुनाई देता रहा। आया अम्मा बड़बड़ करती, अपनी कोठरी में जा लेटीं। तो ये यूँ था, वो बहुत देर बाद समझ पाई। यहाँ विरासत का कानून ज़ेर बहस था। चूँकि वो पापा की नरीना औलाद नहीं थी, लिहाज़ा उसके पास खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक चौथाई हिस्सा आता था। बाकी हिस्सा वुरसा में तक़सीम होना चाहिए, वरना खुदा अपने फ़ैसलों की हुक्म अदूली करने वालों को जहन्नुम वासिल कर देता है। ये एक क़यामत की घड़ी थी। उसमें पढ़े-लिखे, अनपढ़, मुहज़्ज़िब, गैर मुहज़्ज़िब एक ही कितार में खड़े, एक ही जैसे लग रहे थे। पापा का ये घर भी उनके लिए हमाम साबित हुआ। उनमें से कोई भी पापा के सगे थे ना मम्मी के। हाँ, कुछ ज़्यादा दूर के रिश्तेदार थे, कुछ कम दूर के। अब उनको यही बात साबित करना थी कि वो पापा से कम दूर थे। वो खामोश एक तरफ कोने में तपाई पर बैठी उस हशर को सिमटता देखने की मुंतज़िर थी कि दरवाजे पर ज़ोर से बेल हुई। इस वर्दी पोश डाकिये ने जो शाज़ घर में आता था, ज़ोरदार बेल की। लम्हा भर के लिए बेल की इस शिद्दत ने सबको हिला दिया। हर शोर मचाता शख्स खामोश हो गया। वो एक रजिस्टर्ड लेटर लाया था। पीले रंग के सब्ज़ पेशानी वाले अदालती कागज़ों और मोहरों वाले पैड के साथ और भी बहुत से कागज़ मलफूफ थे। वो चूँकि सब एक ही जगह थे, लिहाजा लिफाफा मेहमानों के दरमियान खोला गया। वो इन कागज़ों, रसीदों और अदालती गवाहों का एक-एक लफ्ज़ समझने से कासिर थी, अलबत्ता महफ़िल में बैठे सब लोगों को साम सूंघ गया। वो तो नादान थी, लेकिन मेहमानों में कोई इतना अहमक नहीं था। वो तिलमिलाकर बरसने लगे, बेला से बरहम हो गए। इतनी बड़ी बात और हमसे छुपा कर रखी गई। हमारा मज़ाक बनाया गया, हमसे अच्छा धोखा किया। वाह! आखिर क्या हुआ? क्या लिखा है? ये चीज़ क्या है? वो हर एक से हैरत से पूछती। अरे ये तो नन्ही है, जैसे जानती ही नहीं। अरे तुम्हारे बाबा सारी जायदाद अपने पार्टनर के हाथ फरोख्त कर चुके हैं। और तो और ये घर भी तुम्हारा नहीं। खाला यहाँ सो जाओ, खाला ये ले लो, खाला वो कर लो। हटो चुप करो, मुझे देखने दो। वो लिफाफा इतनी मर्तबा महफिल में घूमा जैसे किसी सखी नवाब की महफिल में हुक्का। और वो झपट झपट कर और पढ़ पढ़ कर बोसीदा किए कागज़ कॉफ़ी वाली ट्रॉली के पास चिरमरे पड़े रह गए। अब कोई भी उन कागज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, जैसे मुर्दा सांप। ना कोई उसको मारना चाहता था, ना उठाना। ये कैसे हो सकता है? आपने गलत पढ़ा है, गलत समझा है। वो कागज़ों की मुश्किल अदक ज़ुबान में उलझी एक-एक को पकड़ती रही। मालूम नहीं कैसे इत्तला उड़ती-उड़ती गोशी के अब्बू तक पहुंची। वो सारे काम छोड़कर बेझिझक उनकी निजी महफिल में आ गए। ज़रा मैं ये कागज़ात देख सकता हूँ? दरअसल उनकी कोई बात मुझसे छुपी नहीं थी। अंकल जमशेद। वो उम्मीद की किरण आंखों में छुपाए एकटक उनकी सूरत देखती रहीं। अंकल जमशेद ने चश्मा साफ करके लगाने और कागज़ात पढ़ने में जितनी देर लगाई, वो लम्हा लम्हा पुल से रात पर गिरती और संभलती रही। उन्होंने एक लफ्ज़ कहे बगैर कागज़ात मेज़ पर गिरा दिए। वो साकित रह गई। उसके इर्द-गिर्द से दीवारें सिरक गईं, ज़मीन शक हो गई, आसमान हिल गया। वो खलाओं में नाबूद सहारे को मोहताज हाथ-पाँव मारती रही। पापा इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा नहीं सकते। ये ज़रूर कोई धोखा है, कोई गलतफ़हमी है। वो अपने खड़े कद से एकदम ढह गई। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी, लेकिन बंद होती-खुलती आँखों से जब भी उसे देखा लोग उसके गिर्द जमा होते। फिर बारी-बारी बादल छँटने लगे। मुझे तो बेटी इजाज़त दो, फ़ाइज़ा के इम्तिहान नज़दीक हैं। वो तो मैं मुश्किल से छुट्टी लेकर आई थी। ताई अम्मी ने गोद में रखा उसका सर एहतियात से वापस तकिए पर रख दिया। फिर इंशाल्लाह इम्तिहानों के बाद दोबारा आऊँगी और देखो मैं कह देती हूँ, अब तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरी। बीमार आदमी रकीकुल कल्ब होता है। कौन जाने कब उसकी मोहब्बत जोश में आए और वो उठकर चल ही दे। वो सो गई। जागी तो खाला का बिस्तरा तैयार था।
دھیان رکھنا اس کا۔ وہ سرہانے بیٹھی گوشی کو ہدایتیں جاری کرتی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، دودھ پلانا، یخنی دیتے رہنا، میرا تو اپنا جی اس میں لگا رہے گا۔ خالہ نے رکت سے کہا۔ وہ تو ان کی بیماری کی اطلاع نہ آئی ہوتی تو میں ایسے کیسے چلی جاتی؟ اور دیکھو خط لکھواتی رہی ہو دوسرے تیسرے دن۔ پھر ان کی روانگی کا صدمہ دور نہ ہوا کہ چچی نے جانے کی ٹھان لی۔ ان کے کرایہ داروں نے پھر تنگ کرنا شروع کر رکھا تھا، گھر میں لڑکیاں اکیلی ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ اور پھپھو کے ساتھ بھلا یہ ہوا کہ ان کو اترنے سے پہلے اطلاع ہو گئی۔ ان کے بجائے تعزیت کا بڑا تفصیلی خط آیا تھا، جس میں اس کی محرومی اور ستم کی تفصیلات لکھی تھیں، اور یہ بھی کہ تمہارے پاپا نے جانے کیا سوچ کر اتنی بڑی غلطی کی کہ اب نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ، پتہ نہیں تم کیسے جیو گی۔ میرے پاس ایک کمرہ تو ہے، لیکن اس میں آج کل ایک میرے سسرالی عزیز ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے رخصت ہوتے ہی میں تمہیں لکھ کر بلوا لوں گی۔ وہ پتہ نہیں کتنے دن لیٹی رہی اور کتنے دن سوتی رہی، لیکن جو وہ اٹھی تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ تہی دامن خالی ہاتھ دامن جھاڑ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر بشارت، انکل جمشید، گوشی، آیا اماں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک ایک کی شکل دیکھتی۔ گوشی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مذاق کیا ہے، یہ کاغذ جھوٹے ہیں۔ لیکن میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گی بیلا، وہ پیار سے سمجھاتی۔ وکیل صاحب، مینیجر صاحب، سب نے ان کاغذوں کو جانچ لیا۔ واقعی پاپا نے سب کچھ اپنے پارٹنر کو دیا ہے۔ سوچنے والی بات صرف یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی کہانی نہیں۔ زندگی تو کہانیوں سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ پھر کئی مرتبہ انکل جمشید کے ساتھ مینیجر صاحب آتے، کئی مرتبہ وکیل صاحب کے ساتھ سامنے گھر کی پیمائش ہوتی، چیزوں کی لسٹ بنتی، کتنی مرتبہ وہ بے درد سی گفتگو اس کے کانوں میں پڑتی۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے تھے۔ وکیل صاحب خاموشی سے فائل اس کے سامنے پھیلا دیتے، اس کو ٹیلی کر کے دستخط کر دیں۔ وہ میکانکی انداز میں فائل کے تسمے کھولتی، مطلوبہ جگہ کھنگالتی اور دستخط ٹھونک دیتی۔ اس گرمی میں بچے مری جانے کو کہہ رہے ہیں، تم بھی چلو، دل گھبرایا تو آ جانا۔ وہ مسکراتی رہتی۔ پھر مینیجر صاحب آتے۔ وہ آتے تو بیٹھتے نہیں تھے، جیسے وہ ہمیشہ اس کے پاپا کے سامنے مؤدب رہتے تھے، اسی اہتمام سے وہ اس کو عدالت کے کاغذات دکھاتے رہتے۔ ان سب نے باتفاق فیصلہ کیا تھا کہ انکل کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ اسی طرح سچ اور جھوٹ سامنے آئے گا۔ بیلا بھی جانتی تھی سب کچھ اس طرح کھلے گا، لیکن کب کھلے گا؟ اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہمیں یہ گھر خالی کرنا ہے، مینیجر صاحب ڈرتے ڈرتے کہتے۔ اور جب تک جھوٹ سچ نہیں کھل جاتا وہ کہاں جا چھپے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ خوشخلقی سے مسکرا دیتی۔ اور ہاں، وہ چلتے چلتے پلٹ آتے۔ ردا آپ کو پوچھ رہی تھی بی بی، وہ کہہ رہی تھی پاپا کی زندگی میں تو آپ کبھی آ بھی جاتی تھیں، اب تو بالکل ہی آنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ میں ضرور آؤں گی کسی دن مینیجر صاحب، لیکن ابھی نہیں۔ پھر ڈاکٹر بشارت اس کے چیک اپ کے لیے آتے۔ وہ ہری گھاس پر وسیع آسمان کے پس منظر میں بڑی دل شکستہ سی دکھائی دیتی، لیکن وہ جلدی سے مسکرا دیتی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں انکل بشارت، وہ جلدی سے کہتی تھی۔ اگر ٹھیک ہو تو کیمپس جانا شروع کرو۔ وہ اس کا بی پی چیک کرتے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، وہ کانوں سے اسٹیتھوسکوپ اتار لیتے، کہ کیمپس یہاں سے بہت دور ہے۔ ہاں ایسا کرو تم ہماری طرف شفٹ ہو جاؤ، علی کے پاس بائک ہے، آنے جانے میں سہولت رہے گی۔ پھر کب چلو گی؟ ہاں اسی مہینے کا یہی آخری تاریخ ہے۔ پھر وہ جی جان سے اٹھ گئی۔ یہ گھر فروخت ہو گیا تھا، لیکن اس گھر کے جھنجھٹ باقی تھے۔ اسے سردست اپنا ضروری سامان پیک کر کے اٹھانا تھا، پاپا کی اہم چیزیں سنبھالنا تھی، اور باقی چیزوں کو کسی نہ کسی طرح ڈسپوز کرنا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ایک مسئلے سے علیحدہ علیحدہ نمٹتی رہی۔ سب سے پہلے اسے پاپا کے کمرے کے سامان کی طرف توجہ دی۔ اسے اپنی یادوں کی ایک فائل بنانی تھی، جس میں سب سے پہلے اب اسے پاپا کی یادوں کو سنبھالنا تھا۔ پاپا کی الماری میں ممی کی ضرورت کی بہت سی چیزیں سینت سینت کر رکھی تھیں۔ ان کی کچھ چوڑیاں تھیں، شادی کا دوپٹہ تھا، استعمال شدہ صابن تھا، چھوٹی سی ڈائری اور پین تھا۔ اسے پاپا کی چیزیں کھنگالی، ان میں سے کچھ بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ پاپا کا پائپ، ان کی پسند کے تمباکو، ان کے ٹینس شوز، ان کا جاگنگ ڈریس، ہر چیز ایک مدھر سی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ یہ رومال، یہ ٹائی وہ فلاں سوٹ کے ساتھ پہنتے تھے، یہ جوتے ان کے پسندیدہ تھے، بالی ان کی پسندیدہ شو کمپنی تھی، یہ ان کی ڈائری تھی، اور وہ ان کا قرآن، اور اس شیلف میں سب ان کی پسندیدہ کتابیں تھیں۔ وہ کون سی چیز ضائع کرے اور کس چیز کو ساتھ لے جائے؟ یہاں تو ایک ایک شے قیمتی تھی، حتیٰ کہ وہ کوٹ بھی جو آخری دن تک وہ پہنے ہوئے تھے۔ وہ بے ساختگی میں اٹھی اور کوٹ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بڑا ظالم تھا جس نے پاپا کا یہ گھر خرید لیا، لیکن کتنا مہربان تھا کہ اس کو یادوں کی اس مسلسل اذیت سے نجات دلا گیا۔ شاید پاپا کی غیر موجودگی میں وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں فوری طور پر یہ گھر خالی کر کے ادھر آ جانا چاہیے۔ گوشی اس کو بستر پر لٹا کر چادر اوڑھاتی بڑبڑانے لگی۔ اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، بار بار کی یہ تکلیف مذاق نہیں۔
سردست گھر بالکل خالی کرنے کی ضرورت نہیں، وکیل صاحب آئے۔ جب تک عدالت کوئی حتمی فیصلہ نہ کرے آپ قیمتی سامان ایک کمرے میں بند کر کے تالا ڈال دیجئے۔ یہ تالا گواہوں کی موجودگی میں لگے گا، اسے توڑنا قانوناً جرم ہوگا۔ وہ سب کیا کہتے تھے اور اس کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے، وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے یہ گھر خالی کرنا تھا، اس کا یہی فرض ہے۔ صبح سے سب اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ اپنی گاڑی لے کر بینک کے کام نمٹانے چلی گئی۔ اس کے اکاؤنٹ میں حیرت انگیز حد تک رقم موجود تھی، جو اس کو زندگی بھر چلانے کے لیے تو کافی نہ ہوتی، لیکن کسی ایک وقت تک، جب تک وہ کسی کے گھر رہے، اس کو بوجھ بننے سے نجات دلا سکتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کام میں اسی طرح جٹی رہتی جیسے کسی خوشائند مہمان کے استقبال میں وہ گھر سجاتی پھر رہی ہو۔ اس نے ممکنہ چیزیں فروخت کر دی تھیں، کچھ چیزیں لوگوں کو بخش دی تھیں یا خیرات کر دیں۔ جب بھی گوشی آتی وہ پاگلوں کی طرح کام میں جتی رہتی۔ اس نے مدت سے کچھ کہنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ اسے شبہ سا ہوتا کہیں وہ سچ مچ پاگل ہی نہ ہو گئی ہو۔ آزمائش کی اس تاریخ تک وہ اسی تندہی سے کام میں لگی رہی۔ 23 کو اس نے مالک کی آمد سے قبل ہی اس نے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا۔ وہ سب لوگ اس کے ارد گرد تھے جو اس کے اپنے تھے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ آپ کے اپنے اور پرایوں کو علیحدہ علیحدہ نمایاں کر دیتی ہے۔ وہ سب کے سب باہمت تھے اور چھوٹی لڑکی کی ہمت بندھانے کے لیے جی بھر کے حصے مسکراتے تھے۔ اس گھر میں آخری دن ان سب نے مل کر منایا تھا، لیکن ایک دوسرے سے نظر چراتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے جیسے کوئی بڑا واقعہ اس گھر میں نہیں ہونے والا۔ مینیجر صاحب نے تالے چیک کیے اور چابیاں وکیل صاحب کے حوالے کر دیں۔ انکل جمشید کونوں خدروں میں کسی ضروری چیز کے باہر رہ جانے کی فکر میں مبتلا جھانکتے رہے۔ ڈاکٹر بشارت اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر باہر آئے۔ وہ کسی بھی خوفناک واقعے سے خوفزدہ اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ بھائیں بھائیں کرتا خاموش سناٹے میں کھڑا گھر مکینوں کو بڑی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ گھر بھی کتنا خاموش سامع ہے، گوشی نے دکھ سے سوچا۔ ایک وقت تھا جب اس گھر نے پاپا کو ممی بیاہ کر لاتے دیکھا تھا، اور پھر اس گھر نے ایک دن پیار کا پہلا بیج بویا تھا۔ ممی جب ہسپتال سے بیلا کو گھر لائی ہوں گی، وہ دن اس چار دیواری کے لیے مسرت بھرا ہوگا۔ پھر اسی گھر سے وہ خاموشی سے رخصت ہو لیں۔ اس گھر نے پاپا کو بھی خاموشی سے جاتے دیکھا۔ گھر جو سب سے ظالم محبوب ہے، وہ کسی سے دل نہیں لگاتا۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنی ساری یادیں، ساری محبتیں اینٹ چونے کے اس گھر سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آنے والے زمانوں میں یہ گھر رہے گا، نہ سڑک، نہ یادیں، نہ محبتیں۔ اس نے پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ وہاں آوازیں دے کر پتھر بنا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور سکون سے زمین پر اسی وقار اور تمکنت سے اٹھ رہے تھے جو اس کے باپ کا خاصہ تھی۔ اس کے ہاتھ کے لگائے پودے، تن آور درخت، بہار دیتے پھولوں والے گملے ہوا کی ہلکی جنبش سے لہرانے لگے۔ ہاں، خدا حافظ، اس نے دل ہی دل میں ان کو جواب دیا۔ لیکن اب وہ صحیح فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ نہایت خاموشی سے رحیم چاچا کے ساتھ ان کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا جی، بیلا کی سمجھ میں نہ آیا وہ ان مہربان لوگوں کے پیار کا جواب کس طرح دے۔ شکریہ کے چند بول، لیکن اس کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ اس کا گلا رندھا ہوا تھا۔ رخصت کی یہ گھڑی آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں رہ جانے والا قدم قدم پر شکست کھاتا ہے۔ ڈاکٹر بشارت، انکل جمشید، گوشی، مینیجر صاحب، وکیل صاحب کہہ کے لگاتے، ہنستے مسکراتے ایک قطار کی صورت کاروں میں چلے۔ واقعی کوئی رسمی فقرہ بولنا یوں ہی فضول سی بات ہوگی۔ رحیم چاچا سب سے اہم اور معتبر آدمی کی طرح آگے آگے آگے، آخر بیوی نے سب امیر کبیروں پر اسے چنا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس طرف سے موڑ لینا جی، یوں سجے کو جی۔ اس کی آواز بلند اور مغرور تھی۔ بس جی، اس سے آگے کچا ہے، گاڑی نہیں جا سکتی، ابھی بن رہی ہے سڑک، کونسلر صاحب نے وعدہ کیا ہے۔ ٹاؤن شپ کی اس دور دراز کی کچی بستی میں رحیم چاچا کے بیوی بچے رہتے تھے۔ کتنی ہی مدت پہلے وہ پاپا کی وفاداری میں سب کچھ دے جایا تھا۔ کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ چکر لگاتا، عموماً تب جب اسے تنخواہ پہنچانی ہوتی، اور تب بھی جب اس کو صاحب کی طرف سے بیوی بچوں کے لیے نئے کپڑے ملتے۔ وہ ضد کر رہی تھی یا کسی قسم کی گستاخی پر اتر آئی تھی۔ شدید خواہش کے باوجود کسی نے اس کو وہاں رہنے پر برا بھلا نہیں کہا۔ بات یہ ہے انکل، مجھے رحیم چاچا کے ہاتھ کا پکا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور رحیم چاچا اتنے عرصے سے اپنے گھر والوں سے الگ ہیں، اس لیے میں یہاں آ گئی ہوں، اور ویسے مجھے آپ کے سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سے رابطہ رکھتی رہوں گی۔ گوشی کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ بڑی مصنوعی گفتگو کر رہی تھی، جیسے وہ بھی اس کی پھوپھی، خالہ یا چاچی جیسے ہوں۔ مہمان خاطر مدارات کے بعد رخصت کر دیے گئے۔ کچے پکے اس مکان میں، جس کی دیواریں کچی اور کمرہ پکا تھا، فوری طور پر جھاڑ پونچھ کے بعد ایک دھوپ میں پڑی سیاہ بانوں والی چارپائی بڑے اہتمام سے اس کے لیے ڈال دی گئی۔ چاچی نے جلدی سے چوخانی سبز چادر اس پر بچھائی، سرہانے تکیا رکھا، پوینتی اوڑھنے والی چادر، وہ شرمسار سی، نادم سی چارپائی کی پٹی پر ٹک گئی۔
ये एक बिल्कुल नई जगह थी और इन जगहों का उसको आदी होना था। इस हल्की सी बाँस का भी जो खट्टी पुरानी लस्सी की बास बसांत की तरह सारे घर में फैली थी। इस हल्की-हल्की मट्टी का भी जो हर वक़्त झड़ती थी और इन तमाम लोगों का भी जो उससे सच्ची मोहब्बत कर रहे थे। बेरिया, बेलाग, किसी अंजाम को सामने रखे बगैर, किसी मतलब के बगैर, शहज़ादियों को जिसने ये दिन दिखाए खुदा उसको बर्बाद करे। चच्ची आसमान की तरफ सर उठाकर पल्लू पिसार कर बददुआएँ देने लगीं। हाय! उसको ताउन खाए, उसकी लाश को कुत्ते खाएँ। वो बैठी से घबरा कर खड़ी हो गई। अचानक रहीम चाचा का नन्हा-मुन्ना सा घर लोगों से भर गया। क्यों जाहिल औरतों की तरह बैंड डाल रही है बीबी थकी हुई आई हैं, उन्हें आराम करने दे। रहीम चाचा ने धड़ से दरवाज़ा खोलकर बेचारी औरत को डाँटा। चाची ने सहम कर आँसू खुश्क कर लिए। वो चाचा से बहुत डरती थीं। चाचा के रवाना होते ही औरतों के झुमगट्टे ने उसे घेर लिया। उसकी आमद की इत्तला उसके आने से पहले बस्ती के कोने-कोने में पहुंच गई थी। वो खामोशी से चारपाई पर बैठकर बैन करती, रोती, चिल्लाती औरतों से हमदर्दियां समेटती रही। उनको उसे कोई बराह रास्त दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मजलूम बरादरी सारी की सारी उनकी अपनी होती है, ख्वाह वो दुनिया के किसी हिस्से में हो। बहुत जल्द बेला को समझ आ गया था। उन सब के दिलों में कभी-कभी के जख्म हरे हो जाते थे। वो मेहनत कर छोड़ते थी और मेहनत की कमाई लूट के ले जाने वाले के खिलाफ दुहाई देती, कोसती, बद्दुआएँ देती, उसका जिगर छलनी कर रही थीं। वो कुछ देर यूँ ही खामोशी से चारपाई के कोने पर टिकी उनकी ताज़ियतें वसूलती रही। फिर अचानक उसे ख़्याल आया, उसको उनके दरमियान रहना है, उन जैसा बनकर। वो खामोशी से चारपाई से उतरकर फर्श पर उनके साथ आ बैठी। साफ-सुथरा फर्श जो गालिबन दिन भर की धुलाई-रगड़ाई के बाद खूब निखर आया था। सुर्ख-सुर्ख ईंटों से बना ये घर पुरसकून भी था और खूबसूरत भी। लोगों की हाँ के बावजूद वो दोनों घुटने जोड़े, ठोड़ी घुटनों पर टिकाए उनके दरमियान खामोश बैठ गई। रहीम चाचा आज इलाके की सबसे अहम शख्सियत थे। कई घरों से आज उसके लिए खाना भेजा गया, जो उन्होंने हकारत से ठुकरा दिया। बीवी को मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं। रहीम चाचा खुशी से फूले ना समाते, सहन के कोने में बने बावर्ची खाने नुमा चबूतरे पर खाने पकाने का एहतमाम करने लगे। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा लगा रखा है? जाओ अपने अपने घरों को। वो लोहे की फूंकनी से लकड़ियों के दरमियान फूंक मारते मसखरे लग रहे थे। उन बेचारे को भी एक मुद्दत से इन चूल्हों की आदत नहीं रही थी। औरतों में से किसी ने उनकी धमकी की तरफ तवज्जो नहीं दी। जालिम ने कुछ नहीं छोड़ा। हाय, कपड़ा लत्ता जेवर सब धोखे से लूट लिया। तौबा तौबा। बस बेटी, तकदीर के खेल हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लगी थी तो हम लुट-पुट कर बाहर चले गए थे। वहाँ एक मुद्दत गुजारी, पक्का मकान बनवाया, घरदारी, रहन-सहन खूब सलीके से निभाया। दूसरी जंग लड़ी तो वहाँ से निकाल दिए गए। बस सब वहीं रह गया, ज़ेवर, कपड़ा, मकान। अरे शुक्र करो बेटी, जान तो बची। यहाँ तो सब बिटिया कटवा कर अकेला दुम लिए फिरते हैं। क्या फ़ायदा इस दुम का, ये भी ना रहता। फातिमा बीबी, रहीम चाचा ने देगची में प्याज काटते फिर डिपटा। माफ करना बेटी। रहीम चाचा हाथ खुश्क करते उसके पास आ गए। तुम नई नई आई हो ना, ये लोग प्यार का इजहार इसी तरह करते हैं। कुछ हर्ज नहीं चाचा, उसे धीमे लहजे में कहा। अच्छा लग रहा है। उसकी आंखों में नरम नरम पानी तैर रहा था। चाचा चुपचाप चले गए। इन कमबख्त लकड़ियों की आदत भी तो नहीं रही, गीली हैं बिल्कुल। चाचा ने बेतहाशा बहता पानी आस्तीन से रौड़ा। ये बड़े अफसोस की बात है, उसने ताज्जुब से सोचा। हालांकि वो अपने प्यारों को दुख नहीं देना चाहती थी। जितनी देर औरतें उसके पास ठहरी, उससे ज्यादा देर लड़कियां। वो उसके कपड़ों को छू कर देखती रहीं, उसके टॉप साथ लगा लगा कर टेस्ट करती रहीं, फिर शर्मा शर्मा कर मुस्कुराती। सिर्फ इतनी सी देर में वो उसका मुकम्मल इंटरव्यू कर चुकी थी। उसको खाने में क्या पसंद है, क्या वो रिसाले पढ़ती है। यहाँ बाजी जोहरा के घर कहानियों वाला रिसाला आता है, उसमें खबरें भी होती हैं। वो जब मुंह धोएं तो विलायती साबुन उनको ज़रूर दिखाएं। क्या आपके पास मेकअप का सामान है, सुर्खी पाउडर इतर? नहीं तो उनको यहाँ शदीद मायूसी हुई। सियासी शख्सियत की तरह एक मसरूफ दिन गुजार कर वो तकिए पर लेटी तो उसे ख्याल आया, आज के दिन उसने पिछले तमाम दिनों के मुकाबले में पापा को बहुत कम याद किया है। ये तकिया जो सख्त घुटा हुआ और मैला था, उसने सर रखा तो लगा ईंट पर सर रख दिया है। सबने इसरार किया था अपनी शदीद ज़रूरत की चंद चीज़ें साथ रख लो, लेकिन उसने एक छोटे बैग में कपड़े ठूंसने के अलावा कुछ भी नहीं रखा। अंधेरी गुप्त रात में जहाँ ना किसी नाइट लैंप का तस्वुर था, ना किसी स्ट्रीट लाइट का, अंधेरा भूतों जैसी शक्ल बनाकर उसके सामने नाचने लगा। हाँ, अगर एक मर्तबा भी उसने कहा उसका कुछ ज़ाया नहीं हुआ, ना जेवर, ना कपड़ा, ना पैसा, हाँ सिर्फ उसका बाप और बाप का घर, तो शायद बस्ती वाले उसे इतना प्यार ना करें। दुनिया कितनी दुखी है और दुख बाँट कर कैसा सुख मिलता है, ये उसे आज ही पता चला था। लोगों ने उससे भी बड़े दुख झेले हैं, उससे ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं, और ये तसव्वुर कितनी तसल्ली देता है कि दुखी दुनिया में आप अकेले तो नहीं।
گوشی اس کے لیے بہت بے چین تھی۔ انکل جمشید نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا وہ ان کے سوا بھی کسی گھر کا انتخاب کر سکتی ہے، اور گھر بھی کس کا۔ وہ اگر ڈاکٹر بشارت کی طرف چلی جاتی یا مینیجر صاحب کے ہاں رہنے لگتی تو شاید ان کو اتنا قلق نہ ہوتا۔ وہ اس ضدی لڑکی سے بالکل ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے گوشی سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں اس خود سر لڑکی کے بارے میں زیادہ سوچنے کی۔ چند دن منمانی کرے گی، اپنے منہ کی کھا کر آپ آ جائے گی۔ غصہ تو گوشی کو بھی بہت آیا تھا، لیکن وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتی تھی، وہ اسے بولنا بھی ترک نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ 2 ہی دن بعد اسے بے چین ہو کر اس کچی بستی کی طرف چھپ چھپا کر آنا پڑا۔ اس کو ڈھونڈنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوا، کیونکہ وہ شہر کا سب سے زیادہ چلتا ہوا نکتہ تھی۔ گوشی ایک جیسے بنے گھروں میں سے اس کا گھر بھول گئی، لیکن ساری بستی جانتی تھی وہ شہر سے آئی مظلوم لڑکی بیلا کس کے ہاں ٹھہری ہے۔ وہ خوبصورت سی ہے نا، پیاری سی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے ساتھ لیے رحیم چاچا کے دروازے پر ٹھہر گئی۔ اس نے ہلکی سی آہٹ سے دروازہ کھولا اور ٹھٹک گئی۔ اس کے ارد گرد ابھی تک لوگوں کا جھمگٹا تھا۔ وہ رنگین چنگیر پر مکھن سے چپڑے مولی کے پراٹھے کھا رہی تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، کسی کے پاس سرسوں کا ساگ تھا، کسی کے پاس تازہ مکھن، کوئی گاڑی گاڑی لسی لایا تھا، کسی کی کولی میں لیمو کا اچار تھا۔ گوشی نے ایک لمبا سا گہرا سانس لیا۔ تو بیلا نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ بیلا کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی ہم نے کی۔ وہ بیلا کے ساتھ دوسری چوکی پر بیٹھ کر دوسرا پراٹھا کھانے لگی، جو توے سے اترتے ہی سیدھا اس کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ چاچی نے مجمع ہٹا دیا۔ اس کی سہیلی آئی ہے، وہ کچھ آپس کی باتیں کریں گی۔ نیچے سی چھت والے تنگ سے کمرے میں، جہاں کھڑکی نام کی کوئی چیز نہ تھی، ہاں چھت کے نزدیک ایک بڑا سا روشن دان تھا، جہاں سے روشنی اور تازہ ہوا چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ روشنی کی بڑی سی لکیر، جس میں مٹی کے ننھے ننھے لاکھوں ذرات ایک قطار میں کمرے میں گر رہے تھے۔ تم خوش ہو؟ گوشی ہاتھ سے وہ ذرے بکھیر کر پھر ان کے جمع ہونے کا تماشا کرتی رہی۔ بہت۔ دونوں خاموش ہو گئیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، گوشی نے سوچا۔ لوگوں کو بکھیر دینا بھی تماشا نہیں۔ وہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اسے توڑنے کے لیے بار بار نہیں آئے گی۔ چاچی نے 2 گلاس چائے بنا کر تشتری میں سجا کر انہیں پیش کی۔ یہ چائے خاص طور پر انہی کے لیے تیار ہوئی، کیونکہ بستی کے زیادہ تر لوگوں کو چائے کے مزے کی عادت نہیں تھی۔ رحیم چاچا کی شور مچانے کے باوجود چاچی بیلا کا ہر کام خود کرتی تھی۔ چاچا چکھ چکھ کرتا رہتا، لیکن اسے بڑی خوشی ہوتی۔ گوشی نے بڑا سا گھونٹ بھرا، اسے لگا حلق میں پھندا پڑ جائے گا۔ چائے میں لہسن پیاز کے علاوہ ہلدی کی بھی خوشبو تھی، لیکن وہ اسی سکون سے شیشے کے پیلے سے گلاس میں سہج سہج کر مزے مزے سے چائے پیتی رہی۔ بیلا اسے چھوڑنے سڑک تک آئی، کیونکہ کار کو بستی سے بہت دور رکنا پڑا تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش ہی رہی۔ اسے ایسا لگا اب ان کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں۔ آخر وہ اسے کس موضوع پر بات کرے۔ کچھ دن کے لیے میرے ساتھ چلو بیلا؟ ہاں ضرور، کسی دن آؤں گی۔ گوشی کا جی جل گیا۔ رسم دنیا داری نبھانی بھی اسے آ گئی تھی۔ وہ ضبط نفس کی جتنی اذیت ناک خود کو سزا دے رہی تھی، اس کا کچھ حاصل بھی تھا۔ وہ ضدی اور گستاخ نہیں تھی، وہ تو خود سے سمجھوتا کرنے کے انداز سیکھ رہی تھی، اور اندر سے اتنی بھربھرا گئی تھی کہ ہلکی سی ٹھیس اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ انسانیت پر اپنا اعتبار دلوانے کے لیے اس کے پاس ایسے ہی رشتوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایسے ہی خالص سچ کا۔ اسے طے کر لیا تھا وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی، وہ اس کے مسئلے پر ایک لفظ نہیں بولے گی، اور اس کے لیے کوئی راہ تلاش نہیں کرے گی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ناراض تھی، اس لیے کہ وہ اس کا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے ایک لفظ بھی اپنے بے حد لاڈلے انکل جمشید کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ تم پھر آؤ گی گوشی؟ اس نے اسے کار میں بٹھاتے بڑی لجاجت سے پوچھا تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ معلوم نہیں وہ دل سے چاہتی تھی یا یہ بھی رسم نبھا رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو تو ضرور آؤں گی۔ بہت زیادہ دن گوشی بھی اس کے بغیر گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے 10-15 دن اس نے اطمینان سے گزارے، 10-15 دن تکلیف سے، اور اس کے بعد کا مہینہ کاٹنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ حالانکہ اسے طے کر لیا تھا وہ اپنی صورت دکھا کر بار بار اس کے لیے مشکلیں کھڑی نہیں کرے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار اسے لگتا بیلا کو اس کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ ہماری اپنی پکار ہوتی ہے، ہمیں خود کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کسی اور کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ وہ 2 مہینے بعد وہاں پہنچی تو طوفان گزر گیا تھا، 2 کوہانوں والے اونٹ کی طرح۔ اب اس پر کوئی اسپیشل ٹکٹ نہیں تھا۔ دنیا چنداں آہ بھر کر تماشا دیکھ کر، آنسو بہا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک رحیم چاچا ہی تھے جو جی جان سے اس کی خدمت میں جتے تھے۔ وہ برآمدے کے ایک کونے میں بیٹھی کاغذوں اور پینسلوں سے کچھ کھیل رہی تھی۔ گوشی کو لگا وہ پھر سے مرجھا گئی ہے، زندگی کے طرز نے اسے مایوس کر دیا ہے۔ وہ گوشی کو دیکھ کر کھل اٹھی، لیکن اس نے اتنے دن بعد آنے کا شکوہ بھی نہیں کیا۔ اس کے ارد گرد اخبار رسائل کا انبار سا لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ گوشی نے پہلا سوال ہی چپتا ہوا کیا تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ یوں ہی اخبار رسالے ہیں، وہ تو نظر ہی آ رہے ہیں۔ گوشی نے ہاتھ کی جنبش سے بکھیر دیا۔
वक्त गुजारने के लिए क्या करूं? रहीम चाचा कोई काम तो करने नहीं देते। यहाँ काम ही क्या है जो वो तुम्हें करने दें और तुम करो? हाँ, वाकई सोच रही हूँ, जॉब कर लूँ, मज़ा रहेगा। तुम अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, सब तुम्हारा पूछते हैं। सर फारूक भी, डॉक्टर हसन भी और हेड तो कल कह रहे थे। बेशक वो आज भी ज्वाइन कर ले, उसका नाम नहीं कटेगा। और तो और बेला, तुम्हें उस मोटे आशिक से भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो तो बेचारा काफ़ी दुबला हो गया है, कह रहा था मैं भी इम्तिहान में नहीं बैठूंगा। बेला के चेहरे पर मुसर्रत की हल्की सी किरण चमकी और मांद पड़ गई। माजी के मज़ारों में क्या रखा है, जिंदगी सामने है। वो बहुत देर खामोश रही। ये बहुत से अखबारों की कटिंग्स हैं। उसने एक मोटा सा धब्बा उसके आगे किया। आजकल मैं दिन रात यही मुतालिया कर रही हूँ, कहो तो इसका इम्तिहान दे लूँ तो। उसने बात को संजीदगी से पलट दिया। ये स्कूलों की नौकरियां हैं, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं और बड़े बड़े शहरों में है। यहाँ रिहाइश मेरे लिए मसला बन जाएगी। ये जॉब हवाई कंपनी की है, पता नहीं मुझे रास भी आती है कि नहीं। ये एक कबायली इलाके में किसी घर को किसी मुंतजिम की ज़रूरत है जिसमें इंतज़ामी सलाहियतें हों, पता नहीं मुझ में हैं कि नहीं। ये किसी कंपनी ने सेक्रेटरी वगैरह के लिए दिया है। मुझे टाइपिंग आती तो नहीं, पर सीख लूंगी। उसके पास अखबारों के तराशे थे। उसने उसके हाथ से फाइल लेकर आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी शुरू कर दी। वाकई चोरों की तरह कोने में छुप कर बैठे रहने से ये बेहतर था। उसे तफसील से एक एक ज़रूरत है को पढ़ा। वो स्कूल की नौकरी के लिए तो एमए मांग रहे हैं। वो तो तुम अधूरा छोड़ आई हो, या फिर बीएड। मेरा ख्याल है तकनीकी एजुकेशन आड़े आएगी। हवाई कंपनी पर लानत भेजो, हम तुमसे इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सेक्रेटरी वगैरह क्या होती है यार? अभी तक ये वाहिद पेशा रह गया है जिसकी हम आवाम में इज्जत नहीं करवा सके, जाने क्यों। हालांकि देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये तो खासा मज़े का खेज इश्तिहार है। ज़रूरत है एक ऐसी लड़की की जो तालीम याफ्ता हो, घरदारी में माहिर हो, फ़नून लतीफ़ा और इंतज़ामी सलाहियतों से आगाह हो, घरदारी का तजुर्बा। लेकिन बिला उन्होंने ये लिखा ही नहीं कि ये लड़की पाबंद सोमो सलात हो कि ना हो। एक मुद्दत बाद गोशी के कानों ने बेला का कहका सुना था। वो मुतमईन हो गई तो बेला जिंदगी की तरफ लौट रही है। उसे कागजों का ढेर उसे वापस समा दिया। चलो मेरे साथ। गोशी ने उसकी सब चीजें समेट कर एक फैसला कुन अंदाज में कहा। बेला मुस्कुरा दी। पहले मेरा एक काम करो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरा चेक कैश करा दो। चलो मेरे साथ। उसने अपनी रट जारी रखी। और कैश करवा लो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, उसने आहिस्तगी से कहा। क्यों, तुम बुज़दिल हो? उसका ख्याल था वो जोश में आ जाएगी और गुस्से में चीखती चिल्लाती अपने नाम से बुज़दिली का धब्बा मिटाने के लिए उसके साथ चल देगी। लेकिन वो वैसी ही रही, पुरसकून और खामोश। हाँ, अगर तुम मेरा कोई काम कर सकती हो तो ये चेक। उसने चेक उसके हाथ से खींच लिया। यूं ही आदतन उसने चेक की रकम पर नजर डाली और उछल पड़ी। पता नहीं उसके क्या इरादे थे। वो इतनी बड़ी रकम से क्या करने का प्रोग्राम बना रही थी, और अगर वो ये सब पैसे निकलवा लेगी तो जिंदगी के बाकी दिन के लिए क्या सोचेगी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। बाकी अबू ठीक कहते हैं। वो अपनी मनमानी करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इतनी जिद्दी है और इतनी मुस्तहकिम है कि उसकी बात माने बगैर गुजारा भी नहीं। कागजों के सारे तराशों में से उस तराशे पर उसकी निगाह बार बार जाकर ठहरती थी। कई मरतबा उसे ध्यान दिया, ध्यान पलट कर दूसरी नौकरियों की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की। ये स्कूल की नौकरी बड़ी नहीं, बस तनख्वाह ही कम होगी। यूँ भी स्कूल के लिए तो अक्सर इश्तिहार आते हैं। ये अच्छा ना लगा तो किसी और स्कूल का इश्तिहार आ जाएगा। फर्म और कंपनियों के तराशे उसने एक तरफ उठा रखे। नौकरी तो कोई भी अपनी जगह पर बुरी नहीं होती, लेकिन उसमें एक खास रूटीन होती है जिससे लोगों का दिल उकता जाता है। वही सुबह 9 से 5 तक टाइप की खटखट, फिर कौन सी ऑफर। वो इधर उधर कागज उलटती पुलटती, फिर घड़ी ईसा खान का इश्तिहार उठा लिया। ये कौन सा शहर था? नाम से तो सुबह सरहद का कोई इलाका लगता था। बलूचिस्तान की तरफ भी हो सकता है, लेकिन उसको यकीन सा हो चला था कि ये इलाका कहीं सुबह सरहद के आसपास ही मिलेगा। 2-3 मरतबा की कशमकश के बाद उसने इश्तिहार पर बड़ा सा गोल निशान बना लिया। पता अपनी डायरी पर उतारा और डायरी पर्स में बंद करके ज़रूरत के बाकी कालमों पर गौर करने लगी। गोशी ने जो पैसे उसे पहुंचाए थे उनमें से कुछ का उसने तिया पांचा कर दिया था, बकौल गोशी के। और बाकी पर्स में उड़स के आड़े वक्तों के लिए संभाल लिए थे। उसे रहीम चाचा को उनकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ रकम दी थी ताकि वो कमरों का फर्श पक्का करवा लें और गुसलखाने की छत डलवा लें। फातिमा को घर की चारदीवारी और लिपाई पताई के लिए, ज़ोहरा को जहेज़ में चंद बर्तनों और चीज़ों के लिए जो उसकी शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में काम आ सके। उसने आया अम्मा को चेक भिजवाया, माली की अदायगी की थी। बाबा ने सिर्फ माली सिर्फ इसलिए रखा था कि उसका ज़रिया आमदनी सिर्फ इस घर से वाबस्ता था, वरना वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका था जहां माली जैसी मुशक्कत का काम उसके बस का ना था। उसने गोशी को कुछ अकाउंट्स अदा करने की हदायत की थी। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, देखो माली की तनख्वाह पहुंचती रहनी चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? उसने शक से पूछा।
कहीं भी गोशी, मुझे आखिर कहीं तो जाना है, उसने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की थी। लेकिन तुमको कहाँ जाना है? सोचो तुम एमए मुकम्मल कर लो, तो तुम्हें किसी तरह की नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन मुझे जल्दी है, मैं फ़ौरी नौकरी करना चाहती हूँ। वो नाराज़ सी हो गई। तुम अपने मामलात में खुद मुख्तार हो, तुम अगर घबरा गई हो तो मेरे पास आ जाओ। घबरा तो मैं गई हूँ, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम समझ रही हो। उसने अगले कुछ दिन मसरूफ़ गुज़ारे। वो महकमा सियाहत के दफ़्तर से मालूमात लेकर आई, बहुत से कागज़ात, बहुत सी तस्वीरें। वहाँ उसको अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मिली थीं। फिर उसने डाकखाने से लिफ़ाफ़े ख़रीद लिए। घर पहुँचकर वो लंबी-चौड़ी चिट्ठियाँ लिखने बैठ गई। रहीम चाचा उसको अजीब व गरीब कामों में उलझा देख रहे थे, लेकिन वो ज़्यादातर खामोशी इख्तियार किए रखते थे। वो मालिक थी, बेशक उनके घर आकर रहने लगी थी। रहीम चाचा देख रहे थे कि खत भेजने के बाद वो कुछ दिन अजीब व गरीब किस्म के जोश व वलवले में मुब्तला रही। शायद वो बाप के दुश्मनों का खोज लगाने की कोशिश में हो। उनका छोटा-सा ज़हन उसे आगे सोचने की कोशिश भी नहीं करता था। वो उसको एक-एक पैसा भी तक़सीम करता देख रहे थे, उनका दिल घुटता था। वो बाप का बमुश्किल बचाया हुआ एक-एक पैसा लुटा रही थी। उनकी उससे इस मौज़ू पर बार-बार झड़प भी हो जाती, लेकिन वो अपने बाप की तरह थी। जो कुछ उसके हाथ में आता वो बाँट देती, और अपने बाप की तरह उसे पैसे की तंगी का मुतलिक मलाल न था। फिर कुछ अरसे बाद उसे वो रजिस्टर्ड लेटर मौसूल हुआ, जिसके इंतज़ार में वो एक-एक दिन काट रही थी। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है रहीम चाचा। उसने लिफाफा जल्दबाजी में बेदर्दी से धज्जियां बिखेर कर खोला था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा खुशी से तमतमाने लगा था। लेकिन रहीम चाचा मायूस हो गए थे। तुम हमारे जीते जी नौकरी ना करो बेटा, मालिक के सामने तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, कल को तो वो मुझसे ही सवाल करेंगे। ये ऐसी वैसी नौकरी नहीं है रहीम चाचा, ये बहुत अच्छी नौकरी है। आपने दुनिया नहीं देखी बिटिया, जाने कहाँ हो, कौन हो, कैसे लोग हों, कहीं तुम्हारा दिल ना दुखा दे। उनकी झुकी हुई कमर परेशानियों से दोहरी हो रही थी। रहीम चाचा उसे सोने से पहले उनको अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की थी। इस दुनिया में जितने लोग आते हैं उन सबको एक दिन अपना बोझ उठाना होता है, जल्द या बदेर। बाज़ लोगों की बारी देर से आती है, मेरी जल्दी आ गई है शायद। फिर हमें इन लोगों से भी बिछड़ना पड़ता है जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। लेकिन तकदीर को शायद ये साथ भी ज़्यादा देर के लिए पसंद नहीं होता, इसलिए हम बिछड़ जाते हैं। रहीम चाचा उसके मुश्किल अल्फाज और मोटी-मोटी तरकीबों का मतलब तो नहीं समझते थे, लेकिन वो ये जान गए थे कि उसने अब यहाँ से रुखसत होने के लिए कमर बाँध ली है। उन्होंने रात को बिस्तर पर लेटते ही सोचा था कि वो पहला काम ये करेंगे कि सुबह गोशी के अब्बा को बिला के अज़ाइम से आगाह करने की कोशिश करें, ताकि वही उसको उसके इरादे से बाज़ रख सकें। वो सुबह उठे तो वो उनसे पहले अपना सामान तैयार किए बैठी थी। मुझे सुबह की गाड़ी से पेशावर जाना है चाचा, मुझे स्टेशन तक छोड़ आएँ। रहीम चाचा अपने इरादे में मायूस, हैरान, परेशान हो गए। आप वहाँ इतनी दूर किसके पास जा रही हैं? आप फ़िक्र ना करें रहीम चाचा, वो दुश्मन नहीं, और वहाँ पहुँचकर मैं आपको तफ़सीली ख़त लिख दूँगी। अगर वहाँ मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं फ़ौरन आपके पास आ जाऊँगी। रहीम चाचा, मैं कभी नहीं भूलूँगी, अगर इस दुनिया में मेरा कहीं आखिरी ठिकाना है तो वो आपका घर है। रहीम चाचा ने खुशी से सुर्ख होते चेहरे के साथ उसका सूटकेस उठा लिया। माफ़ करना बेटी, मैं तुम्हें अपने इलाके की लड़कियों की तरह समझने लगता हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, और सच्ची बात यह है कि तुम बहादुर हो। बहादुर तो आपकी लड़कियाँ भी बहुत हैं रहीम चाचा। आपने गोशी बिटिया को तो बता दिया ना? वो तांगे में उसका सामान ले जाते हुए बोले। रहीम चाचा की बस्ती से यूसुफ चाचा तांगा चलाते थे। वही उसको फ़िरोज़पुर रोड वाली सड़क तक छोड़ने आ रहे थे। इसकी ज़रूरत नहीं चाचा, मैं ख़त लिख दूँगी। सड़क पर ठुक-ठुक करता तांगा माहौल की खामोशी को अपनी तरतीब से पड़ती टापों से तोड़ता जा रहा था। सुबह की मलगजी सी नीम उजली रोशनी में आसमान, ज़मीन, अ, छोटे छोटे-छोटे घर कितने पुरस्रार, कितने पुरसकून दिखाई दे रहे थे। मैं वहाँ हमेशा के लिए तो नहीं जा रही चाचा, मैं माहौल को जाँच परख लूँ, फिर आपको इत्तला कर दूँगी। वो रोशन सुबह की खूबसूरती का पर्दा रहीम चाचा के परेशान सवालों से चाक होता देख रही थी, जो आगे यूसुफ चाचा के साथ चादर की बुक्कल मारे, बार-बार उसका सूटकेस सँभालते, उसकी चीज़ों की गिनती करते। खाने का टिफ़िन जो फ़ातिमा के घर से आया था, असली घी वाले तिलों के लड्डू चाची ने सारे के सारे उसके हवाले कर दिए। पानी का थर्मस जो चाचा बेला की आमद के साथ खरीद कर लाए थे कि बिटिया पानी उबाल कर पीने की आदी है। फ़िरोज़पुर रोड आते दिन का उजाला ज़्यादा फैल गया था, वहाँ से उन्होंने टैक्सी की थी। साहब की ज़िंदगी में तो आप कहीं जाती तो जहाज़ में जाती थीं, अब पैसा लोगों में बटा बुरे हालों नौकरी करने निकली हैं, मालिक की रूह थूकेगी हम पर। आख थू मियाँ खान सामा, ये तुमने हमारी बेटी की इज़्ज़त रखी। उफ़! ओहो! रहीम चाचा, उसने झुंझला कर कहा, आप डिग्गी में सामान रखवाएँ, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही। वाक़ई उसने तेज़-तेज़ दौड़ती सड़क पर पीछे रह जाने वाले दरख्तों को देखते हुए सोचा।
पता नहीं कब ज़िंदगी में वो दोबारा इस शहर और इस शहर के लोगों को देख भी सकेगी कि नहीं। और हकीकत यही है, जो लोग समझते थे कि वो बहुत बुज़दिल है, कहाँ से लाए वो इतना जिगरा, जो इस शहर में ज़िंदगी बसर कर सके, जहाँ कदम-कदम उसके बाप की यादें बिखरी हैं। वो गोशी को कैसे समझाए कि वो रहीम चाचा के घर पर भी नहीं रह सकती। कितनी मर्तबा तो रहीम चाचा उसे याद दिलाते थे, यहाँ खड़े होकर आपके पापा ने ये छत पड़वाई थी, और खड़े-खड़े जेब से पैसे निकालकर राज मज़दूरों को चुकता किया। हालाँकि अपनी बस्ती के लोग करते किराया भाड़ा भी ना लेते। चलो अच्छा बिटिया, तुमको अल्लाह को सौंपा। रहीम चाचा ने कंपार्टमेंट की खिड़की से जैसे उसका दिमाग पढ़कर कहा, और कुछ नहीं हुआ तो हवा बदली हो जाएगी। जल्दी खत लिखना और जल्दी आने की करना। गाड़ी चीख मारकर जरा रेंगी तो रहीम चाचा की आंख में आंसू आ गए। जब से तुम पैदा हुई बिटिया, पहली मर्तबा जुदा हो रही हो। अच्छा, बारी बारी सभी जुदा हो लिए, तुमको भी खुदा के हवाले किया। देखो, उन्होंने कंपार्टमेंट की खिड़की पकड़कर दौड़ते दौड़ते कहा, रास्ते का पानी ना पीना, किसी से कोई चीज लेकर ना खाना, किसी से बातचीत। ट्रेन बहुत आगे निकल गई, इंजन की तेजी, पहियों की गिड़गिड़ाहट के साथ रहीम चाचा की रूंधी आवाज और आंसू भरी आंखें ज्यादा देर मुकाबला न कर सकी। उसने खिड़की का शीशा गिरा लिया। वो हाथ हिलाती उनको तसल्ली देना भी चाहती तो प्लेटफॉर्म बहुत पीछे रह चुका था। ठंडे होते पैर उसे जूतों में दे लिए। सफर में ठंड ज्यादा लगती है, उसका अंदाजा नहीं था। कौन थे तुम्हारे? सामने की सीट पर बैठी औरत ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। वाह! फिर वो हिचकिचा कर बोली, वालिद? जी हाँ। सूरज खिड़की के पसे मंजर से ऊपर ऊपर तलू हो रहा था। मज़ाफ़ात का इलाका छोड़कर ट्रेन अब वीराने में दौड़ रही थी, जहाँ तालाबों तालाबों में बड़े बड़े खामोश रोशन कंवल आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी में बंद होना शुरू हो गए थे। उसने खामोशी से घुटनों पर ठोड़ी टिकाकर खूबसूरती का जायजा लेना शुरू कर दिया। फसलों की कटाई का वक्त अभी नहीं आया था, सो सारा रास्ता हरियाली से भरा हुआ था। ससुराल जा रही हो? अकेली हो? खाविंद साथ है? स्टेशन पर आएंगे ना? दूसरी ने लुकमा दिया। हल्की हवा से लहराते झूमते खेतों से निगाह भटक कर बार बार पर्स की तरफ जाती। उसने खामोशी से अपना पर्स उठा लिया। जिप में एहतियात से पैक किया हुआ वो ब्राउन लिफाफा अभी तक रखा हुआ था, जिसमें उसकी तकदीर का फैसला होना था। उसने एक नज़र लिफाफे के पिछले हिस्से पर डाली। भेजने वाला मोहतात तबीयत का मालिक था। उसने अंदर बाहर कई जगह एड्रेस लिख रखा था। दानियाल खान, गढ़ी ईसा खान, तहसील और ज़िला की तफसीलात भी वजाहत से की गई थी। अंदर खातून का खत था। उन्होंने एक जगह लिख रखा था, आपको पिशावर स्टेशन पर हमारा आदमी लेने आएगा, क्योंकि ये इलाका दूर दराज और गुमनाम सा है। जब तक पहाड़ी रास्तों से वाकफियत ना हो, इंसान भटक सकता है। मुझे लगता है आप बहादुर खातून हैं। उसने हथ अधूरा छोड़कर तेजी से पीछे की तरफ रह जाने वाले चरवाहे और उसके रेवड़ की तरफ देखा। ये उसके बारे में लोगों ने अजीब सा तासुर कायम कर लिया है कि वो बहुत बहादुर है। उसे शीशे से नाक लगाए लगाए सोचा, हालांकि वो लोगों को कैसे समझाए कि वो इतनी बुज़दिल है, इतनी बुज़दिल कि अब भागते भागते भी थक गई है। निगाहें चुराते चुराते चूर चूर हो गई है। इसीलिए वो दुनिया और उसके झमेलों से इतनी दूर जा रही है, जहाँ ना कोई उसका वाकिफ होगा, ना जानने वाला, ना उसके माजी को खंगाल कर उसके बाप और बाप के दोस्तों को बुरा भला कहने वाला। अरे क्या बाप था, दोस्तों की मोहब्बत में औलाद के लिए भी कुछ ना छोड़ा। वो कितनी मुद्दत से रिश्तेदारों में मिलने वालों से और हमदर्दों से अपने बाप की हमाकतों के किस्से सुन सुनकर रूहानसी हो गई थी। हाँ, वो बहादुर नहीं थी। वो किस किस को यकीन दिलाएगी, लेकिन दुनिया वालों के सामने उसे बहादुर नजर आने की जद्दोजहद बड़ी कामयाबी से करनी पड़ती थी। खान गुल उस शख्स का नाम है जो तुम्हें लेने आएगा। वो भरोसे का आदमी है। दानियाल का इसरार था कि मैं खुद तुम्हें लेने स्टेशन आऊं, लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी, क्योंकि मेरे घुटने तकरीबन नाकारा हो चुके हैं। उठना बैठना दो भर है। घरदारी के झमेले मुझसे संभाले नहीं जाते, और इसीलिए इश्तिहार दे दिया था। और शुक्र है कि हमें काफ़ी दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनको हम मुख्तलिफ वक्तों में बुलाकर इंटरव्यू करते रहे हैं। अगर तुम नाकाम रही तो उम्मीद है कि बुरा नहीं मानोगी। और हाँ, फिक्र न करना, यूं ही बरसबील तज़किरा तहरीर है कि यहाँ पहुँचने पर तुम्हें आने और जाने दोनों तरफ का किराया अदा कर दिया जाएगा। ये रोटी लो। साथ की सीट से एक पठानी औरत ने घी से लिथड़ा पराठा पराठा हाथ में भेज कर उसके आगे कर दिया। मेहरबानी। उसने लिफाफा घी की चिकनाहट से बचाने के लिए जल्दी से एक तरफ कर दिया। अपने वतन जाता है? वतन? वो भौंचकी सी हो गई। हाँ हाँ, किधर जाता है वतन? साथ में ही बैठी कहका लगाकर हंस पड़ी। हम अपने देश को वतन बोलता है ना। जैसे हम अभी मुर्गजार का रहने वाला है, तो हम बोलेगा मुर्गजार हमारा वतन। इस हिसाब से मैं महाजिर हूँ, और शायद हर तरह से महाजिर हो गई हूँ। उसने फिर खेत खलियान पर नजरें गाड़ने की कोशिश की। उसका फलसफा डिब्बे की औरतों को समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया
कितनी देर उन्होंने कोशिश की कि इस पुरस्रार लड़की को कुछ तो खोलें, जो तन्हा सफ़र कर रही थी और ज़रा भी घबराई हुई नहीं थी। खैबर मेल के इस डिब्बे में औरतें आपस में क्या बोल रही थीं, ये गुटर-गूं अच्छी लगने के बावजूद उसे समझ में नहीं आ रही थी। और हाँ, दानियाल खान का इसरार है, मैं काम की तफ़सील तुम्हें अच्छी तरह समझा दूँ, ताकि तुम्हें आने की ख़्वाहिश ना हो और तुम वतन भी तकलीफ़ ना उठाओ। ये हमारा घर है, लेकिन दानियाल यहाँ रहते नहीं। कारोबार के सिलसिले में मुल्क-मुल्क घूमते रहते हैं। पाकिस्तान के बाहर भी बार-बार उनका चक्कर लगता है, लेकिन वो पलट कर यहीं आते हैं, कि यही उनका वतन है। और जब वो आते हैं तो घर उनको मुकम्मल हालत में खुला चाहिए होता है। आम तौर पर उनके साथ दोस्त अहबाब होते हैं, जिनकी खातिर मदारत करना अब मेरी हिम्मत से बाहर है। इसलिए हमें किसी ऐसी लड़की की ज़रूरत है, जो बाहिम्मत हो, घरदारी का तजुर्बा रखती हो, अच्छी मुंतज़िम हो, घर में होने वाले छोटे-मोटे कामों की देखभाल कर सके। वो हद पड़ते-पड़ते बेसाख्ता हँस पड़ी। गोशी ने कहा था, उन्होंने ये तो बताया नहीं कि लड़की पाबंद सोमो सलात हो कि ना हो। उसको हँसता देख कर पास-पड़ोस की औरतें फिर से मुतवज्जे हो गईं। काफ़ी देर से वो उसको भुलाए बैठी थीं, वो चौकन्नी हो गई। उसे हाँ-वहाँ हँसकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। उसे मुँह फेर कर बाहर तवज्जो कर ली। बाहर के मनाज़िर बहरका कैफ अंदर से दिलचस्प थे। एक औरत के बच्चे ने उसके कपड़ों के बिल्कुल नज़दीक आकर पेशाब किया और उसका शरई नुक्ता ये था कि बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता। वो पॉइंचे संभाले शरीयत के नाजुक मसलों से बच्ची सुखड़ी सिमटी बैठी थी। सफ़र लंबा था और वो किसी से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। कंपार्टमेंट बहते पानी की नदी बना हुआ था। मुसाफिरों का बेशतर सामान बच्चों के हाथों फर्श पर गिरकर पानी में तैरता फिर रहा था। उसे बहुत देर से भूख लग रही थी, लेकिन खाना खाते कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। इधर-उधर नज़रें चुराते उसने खाला फातिमा के खाने का टिफ़िन खोल ही लिया। रोटियाँ, साग, मक्खन, कीमा, आलू, भुनी दाल, दही, सलाद 3 डिब्बों में पॉलीथीन के छोटे-छोटे थैलियों में ठूँस-ठूँस कर भरा हुआ था। रहीम चाचा की हिदायत के मुताबिक उसे बाहर के खाने की इजाज़त नहीं थी। वो सहेज-सहेज कर खामोशी से खाती रही। गनीमत हुआ इंटरव्यू लेने वाली औरतें अपनी सीटों पर ऊँघने लगी थीं। उसने खामोशी से तौलिया गोद में फैला लिया, चुपके से खाना सामने रखा। अभी पहला लुक़मा तोड़ा ही था कि अचार की शीशी उसके सामने आ गई। खा चुकी तो गिलास भर ठंडा पानी दूसरी औरत ने पेश कर दिया। खूब पकी हुई और मिठास से शीरा चाय तीसरी औरत की तरफ से। वो रहीम चाचा की हिदायत भूल कर मेहमानदारी के मज़े लूटने लगी। पिछले काफ़ी दिनों से उसको आदत पड़ गई थी हर लम्हा अपनी खातिर मदारात करने की। उसका दस्तरख़्वान हमेशा रंग-बिरंगे खानों से भरा रहता। वो सब औरतें उसको पढ़ी-लिखी समझकर बड़ी इज़्ज़त देती थीं और यूँ भी वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। भला भरे डिब्बे में मुझे कौन नशे वाली अशिया खिलाकर कहाँ ले जाएगा और मुझे ले जाकर करेगा भी क्या? उसने तकरीबन अपना खाली पर्स थपथपाकर सोचा। वो बहुत अरसे से लोगों के ख़ुलूस को जाँचते-जाँचते हैरान रह गई थी। एक मुद्दत तक पापा ने उन उसको लोगों से अलग रखा। घर आने-जाने वाले गिनती के जो लोग मौजूद भी थे, वो बारी-बारी उसने आज़मा लिए थे। रिश्तेदार दूर के थे या नज़दीक के, सभी मतलब परस्त और खुदगर्ज़ थे। हाँ, उसकी ज़िंदगी में जो फ़र्द आया, उसका इंसानियत से एतबार उठवाने नहीं आया। अंकल जमशेद थे, मैनेजर साहब थे, रहीम चाचा, आया अम्मा, खाला, फातिमा और उनकी बस्ती। अगर वो वहाँ रख ली गई तो सबको नाम तफ़सीली ख़त लिखेगी, जिसमें हर फ़र्द का अलहदा-अलहदा शुक्रिया अदा करेगी। उसने आम के अचार की फाँक शुक्रिया के साथ वसूल कर ली थी और खाने के बाद उसकी गुठली आहिस्ता-आहिस्ता चूसती रही। पहले उसने फाँक को टिश्यू पेपर में पकड़ा था, फिर औरतों को बेतहाशा हँसता देख कर टिश्यू पेपर बाहर फेंक दिया और यूँ ही उँगलियों से पकड़कर दाँत खट्टे करती रही। उसने तहैया कर लिया था कि वो जिन लोगों में रहेगी, उन जैसी बनकर रहेगी, वरना ऊँचाई पर दिखाई देने वाले लोगों से नीचे रह जाने वाले प्यार नहीं करते। बहुत कम मुद्दत में उसने ज़िंदगी से बहुत से दुरुस्त तजुर्बे हासिल कर लिए थे। कभी-कभी ज़िंदगी इतनी पटखनियाँ देती है कि इंसान तजुर्बेगाह में जाए बगैर बड़ा तजुर्बेकार हो जाता है। जितनी देर उसने अलग-थलग दुनिया से कट कर गुज़ारी, वो एक बच्चे की रहम मादर में ज़िंदगी थी। महफ़ूज़, मामून, शहर-ए-पनाह। अब वो शहर-ए-पनाह में नहीं थी। दुनिया माँ की गोद नहीं और अब उसके पास वो रेत भी नहीं बची थी, जिसमें सर छुपाकर वो ज़ालिम से बच सके। उसने खिड़की वाली जगह छोड़ दी और उन सब के दरमियान आ बैठी। वो यहाँ ज़्यादा महफूज और मुकम्मल थी। उन सब के दरमियान घिरी। पिछले स्टेशन से ट्रेन सुबह पंजाब छोड़कर सुबह सरहद में दाखिल हो चुकी थी। वो वहाँ किसी चीज़ से आगाह नहीं थी। रहन-सहन, ज़ुबान, तालीम, तर्ज़ ज़िंदगी, हाँ, सिर्फ़ खुलूस और मोहब्बत। ट्रेन पेशावर में दाखिल हुई तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कैंट स्टेशन का माहौल लोगों की हमा-हमी, भाग-दौड़ में ज़िंदा-ज़िंदा लग रहा था। बड़े-बड़े नियॉन साइन, मरकरी लाइट्स, ख्वांचे वाले, यहाँ पर ट्रेन ख़त्म हो जाती थी। लेकिन फिर भी मुसाफिर जल्दी में थे, इसीलिए उतरते वक़्त अफ़रा-तफ़री में औरतें बिस्तरे और बच्चे सँभालती नीचे उतर गईं। वो उसे बिल्कुल ही फ़रामोश कर बैठी थीं। वो अपना सूटकेस घसीट कर दरवाज़े तक ले आई।
پلیٹ فارم پر کسی تلاش میں بھاگنے والے سبھی لوگ ایک جیسے تھے۔ اس کے گمان میں تو سارا شہر خان گل تھا۔ کسی کلی نے اس کا سامان نیچے ڈال دیا، وہ بھی خاموشی سے اتر آئی۔ بہت تھوڑی دیر میں سارا رش ختم ہو گیا۔ ڈھونڈنے والوں نے اسے اپنے جاننے والوں کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے سوٹ کیس پر بیٹھ گئی۔ خان گل بھی اس کو خود ہی ڈھونڈ لے گا۔ وہ نزدیک سے گزرنے والے ہر پٹھان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ ان سب کے حلیے، ان سب کی شکلیں ایک جیسی تھیں۔ وہ چڑیوں کے گول کو دیکھتی تو ہمیشہ سوچتی تھی، یہ سب چڑیا چڑے ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے ہیں؟ پلیٹ فارم پر ویسے ہی چڑیا تھی، ایک جیسے گھیردار شلوار اور ملائشیا کرتے، ملائشیا رنگ کی بغیر کلہ کی پگڑی، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی مونچھیں۔ اب وہ کیسے بتائے کہ ان میں سے خان گل کون ہے؟ السلام علیکم، کسی نے پشت سے خالص پشتو لہجے میں سلام جھاڑا۔ وہ ڈر گئی۔ ہمارے یہاں کسی کو واقفیت کے بغیر سلام نہیں کرتے۔ وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کا نام لیلا ہے؟ اس نے غور سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا تو وہ بھی پٹھان ہی لیکن شاید کوئی پڑھا لکھا پٹھان تھا۔ حلیہ بھی مختلف تھا اور چہرہ بھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ تو کوئی اور ہے؟ جی نہیں، اسے رکائی سے کہا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑاتا کینٹ کی طرف چلا۔ گاڑی کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ پلیٹ فارم کی ٹرین میں داخل ہونے والی ناکافی روشنی میں وہ ایک ایک کھڑکی میں جھانکتا، جیسے کسی کو شدت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ بات سنیں۔ کسی اچھوتے خیال کے تحت وہ تیزی سے سوٹ کیس سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی۔ کہیں آپ کا نام خان گل تو نہیں؟ وہ رک گیا۔ اسے ایک مرتبہ غور سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جب میں نے پوچھا تھا آپ کا نام؟ لیکن میرا نام لیلا نہیں، بیلا ہے۔ مجھے تو بیبے نے یہی بتایا تھا، وہ ضد سے بولا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دھیان سے نہ سنا ہو۔ کیوں نہ سنا ہو؟ میں بے دھیانہ ہوں، پاگل ہوں، حواس باختہ ہوں؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ظاہر ہے دوران سفر تو میں نے اپنا نام نہیں بدلا ہوگا۔ اس نے چرمی پرس کی زپ کھولی۔ جب سے یہ لفافہ اسے موصول ہوا تھا وہ کتنی مرتبہ اسے پڑھ چکی تھی۔ اسے جیب سے کھینچ کر نکال لیا۔ یہ لفافہ، یہی لفافہ، بالکل یہی۔ خدا کا شکر ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ کلی، اس نے ریلوے مزدور کو آواز دی، یہ سوٹ کیس اٹھا لو۔ مزدور نے سوٹ کیس اٹھا کر مختلف قسم کے وصول شدہ تحائف، ٹفن، کیریئر، پوٹلی، گٹری سوٹ کیس پر رکھنا شروع کر دیے۔ لاہور والا، ایک لمحے کو میں سمجھا تھا کہ آپ پڑھی لکھی ہوں گی۔ اچھا، آپ کے یہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا سامان لے کر آئیں تو ان کی ڈگری ضبط ہو جاتی ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ یہ ضرور آپ کی نانی دادی کا کارنامہ ہوگا، ان کی محبتیں اکتا دیتی ہیں۔ میں محبتوں سے نہیں اکتاتی، اس نے سادگی سے کہا۔ اچھا، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں۔ وہ وقار سے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس نے ایک نظر غور سے رک کر اس ننھی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو قد میں اس کے کان تک آتی تھی، لیکن اپنے بے پناہ اعتماد اور طبیعت کے سکون میں اسے کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی۔ پلیٹ فارم کے گیٹ والا ٹکٹ چیکر اطمینان سے اپنی بنچ پر جا بیٹھا تھا۔ سارے مسافر جا چکے تھے۔ اگلی لوکل گاڑی آدھی رات کو لنڈی کوتل سے آئے گی۔ اس سے پہلے اسٹیشن پر نہ کوئی آنے والا تھا اور نہ جانے والا۔ ان کو باہر نکلتا دیکھ کر بھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سویا سویا خاموش تھا۔ پلیٹ فارم باسی پھلوں اور پرانے کھانوں کی باس سارے اسٹیشن کو ایک مخصوص پلیٹ فارم کی بو سے نواز رہی تھی۔ وہ سہج زدہ سی چلتی پلیٹ فارم سے باہر نکل گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، اڑیل اور ضدی لوگوں کی طرح۔ بی بی لیلا، آپ نے ٹکٹ بھی لیا تھا یا نہیں؟ ہاں، لیا تو تھا۔ وہ جھیم کر واپس آ گئی۔ ٹکٹ چیکر سست قدم اٹھاتا ان کے پاس آ گیا۔ چیکنگ کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو چیک کروائے نا، یہاں ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ وہ انگریزی زبان کے سہارے اس سے مخاطب تھا۔ ان کا ٹکٹ چیک کریں جی۔ کہاں گیا؟ وہ گھبرا کر پرس ٹٹولنے لگی۔ ایک ایک جیب اسے کھول کر دیکھ لی۔ چیکر اسے تسلی دے رہا تھا، آرام سے دیکھیں، اطمینان سے دیکھیں، مل جائے گا جی۔ اس کے بعد وہ بیزار سا بینچ پر جا بیٹھا۔ ہوگا جی۔ جی نہیں مل رہا تو کیا ہوا، راستے میں 100 جگہ چیک ہوتا ہے۔ وہ فرائض کی وجہ آوری کے بعد تھک سا گیا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹکٹ نہیں لیا تھا تو بتا دیتی، اسٹیشن پر بنوا لیتے۔ چیکر کے ہاتھ بے عزتی الگ کروائی۔ وہ ایسے جا کر بیٹھا ہے جیسے احسان کر رہا ہو۔ ایسے تو کوئی نہیں بیٹھا، وہ جھیپ گئی۔ میں کیا کروں، مل ہی نہیں رہا، یہیں کہیں تو رکھا تھا۔ اس نے بڑا سا پرس گود میں الٹ لیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے پرس میں سے گری چیزیں دیکھنے لگا۔ آہا، یہ لڑکیوں کے پرس میں بھی کیا مزیدار چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف وہی نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ ابھی مل جاتا ہے۔ وہ سرے نو ایک ایک چیز پھرولنے لگی۔ چیکر صاحب یہ لیجئے۔ خان گل نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھا کر ایک سبز رنگ کا ٹکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ چیکر نے لڑکی کے بے تحاشا حیران ہوتے چہرے کی پرواہ کیے بغیر باقی ماندار ٹکٹوں کے ساتھ ملایا اور اینٹی سمگلنگ والوں سے باتیں کرنے لگا۔ یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ وہ شک سے رک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ آپ کے خیال میں جیب کترا ہوں، اٹھائی گیرا ہوں؟ یہ آپ نے اس خط میں رکھ رکھا تھا لیلا بی بی۔ اس نے لفافہ پھر اس کے سامنے لہرایا۔
یہ آپ بار بار کیا لیلا لیلا کرتے ہیں؟ میرا نام لیلا نہیں، اور یہ مذاق بھی اچھا نہیں۔ وہ جھنجھلا کر تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، لفافہ آپ نے مجھے خود پکڑایا تھا، اب ٹکٹ اس میں پڑا تھا تو میرا قصور؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح معصوم لگنے لگا تھا۔ ہاں واقعی وہ بھول ہی گئی تھی جیسے۔ اسٹیشن سے باہر شہر سویا پڑا تھا، تمام دکانیں بند ہو گئی تھیں، چوک کی بتیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، سینما ہاؤس کے باہر اکا دکا رش کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنا قیمتی پرس سنبھالتی بڑی احتیاط سے چلتی فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی جیپ کے کھلے دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور واقعی ویسا ہی تھا جیسا اس کے ذہن میں خان گل کا تصور آیا تھا، ملائشیا کی جیکٹ، ملائشیا کے کپڑے، ویسی ہی پگڑی، مردان کی مخصوص جوتی، اور منہ میں روانی سے گھومتی نسوار کالے سیاہ دانتوں کو اندر کر کے اسے سلیوٹ مارا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ سلیوٹ کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں سے گڑھی عیسیٰ کتنی دور ہے؟ اس نے اپنی سیٹ میں بیٹھنے سے پہلے خان گل کو ٹوکا۔ یہاں سے صرف 9 گھنٹے کے فاصلے پر ہے مادام، اس نے مؤدب ہو کر کہا، اور ہو سکتا ہے 10 بھی لگ جائیں، رات کا وقت ہے، کیوں کیا واپسی کا ارادہ ہے؟ اور تم شاید جانتے نہیں برخوردار، میں اپنی کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ اس نے جیپ کی پچھلی سیٹ پر اپنی جگہ بناتے باہر کے گھور اندھیرے میں جھانکا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح اگلی سیٹ کے کھلے دروازے کے پاس کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے پاس پیچھے کی طرف آ گیا۔ کیا ہم اسی وقت سفر شروع کریں؟ میرا مطلب تھا کہ آپ ڈریں گی تو نہیں؟ کیا آپ ڈرانے والے لوگ ہیں؟ اس نے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے تو پٹھانوں کی بڑی تعریف سنی ہے۔ وہ جھیم کیا؟ اصل میں بیبے نے کہا تھا میں آپ سے پوچھ لوں، آیا آپ رات پشاور میں بسر کر کے سفر کرنا چاہیں گی یا ابھی؟ اس کا لہجہ بڑا اچھا لگتا تھا، وہ بڑی اچھی اردو بولتا تھا، لیکن اس کا لہجہ وطن کی چگلی کھاتا تھا۔ ہاں، انگریزی میں اس کو پکڑنا مشکل تھا۔ پشاور میں کسی کو جانتی نہیں، میرا مطلب ہے ہم ٹھہریں گے کہاں؟ ٹھہرنے کو ہم وہ کوئی تجویز سامنے رکھتے رکھتے چپ ہو گیا۔ آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسا کریں، مجھے تو راستوں کا اندازہ ہے نہ سڑکوں کا۔ پھر وہ ڈرائیور سے پشتوں میں باتیں کرنے لگا۔ وہ ان دونوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اپنے ملک کی زبانوں میں اس کو کم از کم اتنا تجربہ تو تھا۔ وہ یقیناً ابھی سفر کرنے اور ابھی سفر نہ کرنے کے فوائد و نقصانات پر بحث کر رہے تھے۔ ڈرائیور کے طرز سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شیخی جتائے جا رہا ہے کہ وہ ساری عمر انہی سڑکوں پر چلتا رہا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ خان گل اسے قائل کر رہا تھا، بہرکیف ہمارے ساتھ ایک انجان مہمان ہے۔ اسے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے سوا اس وقت اور موضوع ہی کیا تھا؟ تکلیف کے اتنے اذیت ناک ایام نے اسے کم از کم ایک تجربہ تو کندن جیسا دے ہی دیا تھا۔ وہ انسان کو پڑھنے کے قابل ہو گئی تھی، سچا اور جھوٹا، قابل اعتبار اور ناقابل اعتبار۔ پہلی ملاقات میں مخاطب کی آنکھوں سے اس کو وہ شعائیں نکلتی نظر آتی تھیں جو سیدھی سیدھی اس کے آئینے ایسے دل پر منعکس ہو جاتی اور سارا پیغام اسے دے جاتی۔ اس وقت اس شخص پر اعتبار کرنا مناسب ہے یا نامناسب؟ اور اس کے گمان میں یہ قابل بھروسہ لوگ تھے، ان کے ذہن میں وہ ملازم نہیں تھی، نوکر نہیں تھی، فی الحال ان کی مہمان تھی، جس کی حفاظت اور دیکھ بھال انہیں اپنی جان پر کھیل کر کرنی پڑتی تھی۔ بہت دیر اس کے مباحثے کے بعد وہ پھر اس کے پاس آیا۔ یہاں ایک اچھا ہوٹل ہے کینٹ ایریا میں، وہاں باعزت اور شریف لوگ ٹھہرتے ہیں۔ آج رات آپ یہاں بسر کر لیں، ہم تڑکے تڑکے سفر شروع کر دیں گے، شام ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ دراصل آپ کی گاڑی ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ لیٹ آئی ہے۔ وہ بے اعتمادی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جانے وہ ان کو اعتبار جیسی عزت دیتی ہے یا شک کر کے ان کے خلوص کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں باہر کے لوگوں کے نظریات کچھ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ شبہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بڑے یقین سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہہ تو دیا ہے جیسا آپ کو مناسب لگے۔ اس نے پرسکون گہرا سانس لیا، اس کا مان رکھا گیا تھا۔ یہ پرانی خاکی رنگ کی جیپوں جیسی نہیں تھی، بالکل نئی طرز کی ایجاد کردہ روکی تھی جو خاص پہاڑی ڈہلوانوں کو سر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پاپا نے گاڑیوں کی تاریخ بتاتے ہوئے بتایا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ روکی یا پجیرو خرید کر پہاڑی علاقے کی سیر کو نکلیں گے۔ اچھا، اگر روکی مہنگی ہے تو پجیرو ہی صحیح، اور اگر وہ بھی مہنگی ہے تو کوئی اور صحیح۔ وہ تو گوشی نہیں جھگڑا کر کے پروگرام ملیا میٹ کر دیا۔ اس کو امتحانوں کی فکر تھی، اگر فائنل اچھا نہ رہا تو کلاس فیلوز میں کرکری ہوگی، بڑی شیخی مارتی تھی۔ پاپا ان دونوں کو گلگت، کاوان، ہنزا، چترال وغیرہ گھمانا چاہتے تھے، اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ پاپا کے پروگرام کے عین مطابق ایسے ہی علاقے میں ان دونوں کے بغیر روانہ ہونے والی تھی۔ ساری رات ہوٹل کے تنہا کمرے میں وہ ہوٹل والوں کا ٹیپ ریکارڈر سنتی رہی۔ ہدایت اللہ رحمان بابا کے گیت پر پرسوز آواز میں گا رہا تھا۔ اس نے سونے سے پہلے تک اپنے بیڈ کا میوزک بٹن آن رکھا۔ اسے ہدایت اللہ کے گائے ہوئے گانوں کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے سائڈ ٹیبل کا نائٹ لیمپ آف کیا، کمرے کی بجلیاں بجھائیں۔
दरवाजे के लॉक चेक किए और नीम अंधेरे में शीशों से परे खामोश खामोश बड़ी पुरसकून और ठंडी सड़क देखती रही। वहां से जरा आगे पीएएफ हेडक्वार्टर की बत्तियां नजर आ रही थीं। दूसरी तरफ उनका सिनेमा हाउस था। शाहीन चारों तरफ उसे गजब का इत्मीनान और सुकून दिखाई दिया, इतना इत्मीनान और सुकून कि उसकी रूह तक सरशार हो गई। होटल के बिस्तर पर से थक कर सोने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। ऐसे लगा अभी सोए शायद 1 मिनट भी नहीं हुआ था। किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। शदीद थकान और नींद की कमी की वजह से उसका सर भारी भारी था। फिर भी बहुत दिनों बाद वो सचमुच सोई थी। दस्तक दोबारा सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। बहुत देर बाद उसकी समझ में आया, वो सामने सफेद कपड़ों में खड़ा शख्स दरअसल होटल का बहरा था। और वो रात भर अपने घर की आरामदेह बिस्तर पर नहीं, बल्कि घर से बहुत दूर किसी अजनबी छत के नीचे थी। बहरा बार बार पैगाम दे रहा था, जो उसने नींद से बंद होती आंखों से बमुश्किल समझा। खान गुल साहब का पैगाम है, आप जल्दी तैयारी पकड़ें। आह, बमुश्किल पैगाम रसानी मुकम्मल हुई। उसे वाकई कहीं जाना था। उसे आगे और आगे, शायद उसका सफर खत्म हो, शायद कभी ना हो। चेहरे पर ताज़ा पानी की छींटों ने उसे कुछ याद दिलाया। बहरा उससे नाश्ते का पूछ गया था, और इस कदर सादा नाश्ते का ऑर्डर था कि फौरन ही वापस आ गया। उसे सादा चाय ही तो मंगवाई थी। उसका सामान भी इसी तरह एक कोने में रखा था। उसे तो रात के कपड़े तक नहीं बदले थे, हालांकि वो कपड़े बदले बगैर सोने की आदत नहीं थी। सो अब उसको जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ने के लिए और कुछ करना भी नहीं था। उसने चाय की प्याली मुंह से लगाई और ख़त्म कर दी। फिर उसे दूसरी प्याली बनाई। इस तरह वो 15-20 मिनट में बिल्कुल ताज़ा दम थी। उसने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले, बालों में ब्रश फेरा और जॉगर्स के तस्मे कस लिए। अब वो सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने इधर उधर देखा, क्यों कर खान गुल साहब को इतला भेजे कि वो हर तरह के सफ़र के लिए तैयार है। यूं ही इतलाई घंटी का बटन दबाया और मेहरबान किस्मत की तरह बहरा खान गुल की इतला के साथ आया। बाहर राहदारी में बिछे खुश रंग कारपेट पर वो टहलता उसका इंतजार कर रहा था। वो पलटा तो बेला दिल में मुस्कुरा दी। ये अजीब बात है कि कल उसने उसके साथ होटल स्टेशन से होटल तक का सफ़र किया था, लेकिन अब वो उसका चेहरा बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने गर्दन घुमाई और मुस्कुराहट उसकी आंखों में रेंगते देख कर वो जुज़बुज़ हो गया। क्या मैं शक्ल से मस्खरा लगता हूँ? हरगिज़ नहीं। सूटकेस का तस्मा पहियों पर खींचती वो उसके साथ चली आई। ज़रा मैम साहब का सामान पकड़ो, उसने बहरे को टोका। या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैंने शेव नहीं किया, क्या बात है? वो दानिस्ता काट खाने को दौड़ रहा था। शायद इसलिए हंस पड़ी कि आपके कपड़े भी अच्छे हैं, आपने शेव भी कर रखी है और आप शक्ल से शरीफ आदमी भी लगते हैं। दरअसल हमारे पास पठानों का एक खास तस्वुर है। ये वो कि वो बच्चे पकड़ते, छुरी तेज़ करते और गोलियां चलाते हैं। हाँ, हम गोलियाँ चलाते हैं, कैंची छुरी तेज़ करते हैं और बच्चों को भी पकड़ लेते हैं, ख़ास तौर पर बिगड़े बच्चों को, वो रिसान से बोला। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, आपने कालाम देखा है? नहीं। अच्छा, कालाम से 3.5 घंटे के फासले पर एक निचली वादी में रहते हैं। दरअसल वादी वहाँ खुद रहती है। हम लोग तो इधर-उधर ही रहते हैं। ईसा खान साहब हमारे दादा या पता नहीं परदादा थे। आप देखेंगी तो हमारे इलाके से ज़रूर मोहब्बत करेंगी। क्यों नहीं? उसने उसके साथ लिफ्ट से उतरते शरारत भरी फराख दिली से कहा। मेरे दिल में बहुत वुसअत है। लेकिन आप कालाम तक कभी नहीं गईं। सवात देखा है? नहीं। आप पहले कभी पेशावर आई हैं? नहीं। मैं तो लाहौर से पहली दफ़ा बाहर निकली हूँ। वो उसकी तरफ देखकर यकलख्त चुप हो गया। उसने गालिबन कभी सोचा भी नहीं था कि रोज़गार की तलाश में इंसान कितनी सोबत उठाता है। माफ़ करना, पता नहीं मैंने दानिस्तगी में आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचा दी हो। बेफ़िक्र रहें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, अगर आपकी वादी वाक़ई खूबसूरत है तो आप वादी में क्यों नहीं रहते? ये लंबी कहानी है। वो उसके लिए जीप के पिछले हिस्से में कुशन जमाता हुआ बोला, और ज़िंदगी मुख्तसर। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। घड़ी ईसा खान में सिनेमा हाउस है। वो दोबारा संजीदा हो गया। मैं अगली सीट पर ड्राइवर के साथ हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शीशा बजा दें और गुनाहों की माफ़ी मांगकर सफ़र करें। हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो। हर चंद के वो उसकी तबीयत के मजाक को उस मुख्तसर सी मुलाकात में समझ चुकी थी, लेकिन वो दहशत ज़दा हो गई। रॉकी झटके से चली। सफ़र के शुरू करते ही उसका ज़हन तेज़ी से सफ़र करता था। रॉकी वापस नौशहरा तक आई तो वो अपनी ज़िंदगी के कितने ही वाक़यात दोहरा चुकी थी। हालाँकि उसने खुद को कितनी मर्तबा तंबीह की थी कि वो कब्रों की मुजावर नहीं बनेगी। लेकिन शायद जज़्बों पर हमारी लगाम इतनी मज़बूत नहीं होती। वो मुँह उठाकर दौड़ते हैं, इधर-उधर नहीं देखते। ये आम सी सड़क थी। कभी शहर आ जाते थे, कभी गाँव। कहीं कहीं सूखे संगलाफ पहाड़ थे, कभी कहीं का हल्का-हल्का सब्ज़ा नज़र आने लगता। पता नहीं क्यों वो लड़का खान गुल अपने इलाके की इतनी तारीफ़ करता था। शायद सभी लोगों को अपनी रिहाइश की जगह इतनी अच्छी लगती है। रिसालपुर, मर्दान, समाकोट, उसने कितने ही शहर दुकानों के बोर्ड पढ़-पढ़ कर गुज़ार दिए। वो जुग्राफ़िया से नाबल्द नहीं थी, और मॉडर्न इजादात कितनी ही चीज़ों को बगैर जाए दिखा देती है।
لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اس کے پاس پھلوں کا تھیلا اور بسکٹ کے ڈبے رکھے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ پٹھان بہت مہربان قوم ہے۔ یوں دیکھا جائے تو وہ ایک ادنا سی ملازمت کا انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ بھلا اس میں اور ڈرائیور میں کیا فرق ہے؟ شاید تھوڑا بہت تنخواہ کا، بس۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی اور خان گل چھلانگ مار کر نیچے اتر آیا۔ وہ بہت سکون سے تگیوں سے ٹیک لگائے ساتھ ساتھ دوڑتی ریل کی لائن دیکھ رہی تھی۔ آپ تو انجوائے کر رہی ہیں؟ بہت۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسنیکس لے لیتے ہیں۔ آپ رات کا کھانا کھائے بغیر سو گئی تھیں، صبح ناشتہ نہیں کیا۔ کتنی مدت بعد کوئی اس کا اتنی شدت سے دھیان رکھ رہا تھا۔ وہ ممنونیت سے مسکرا دی۔ صرف مسکرانے سے کام نہیں چلے گا۔ میرا خیال ہے میں آپ سے اتنا بڑا تو نہیں، لیکن مجھے بڑا بن کر دکھانا پڑے گا۔ وہ اس کو روب تلے رکھ کر سرشار ہو گیا۔ وہ گاڑی سے اتری، نزدیک بہنے والی نہر سے ہاتھ منہ دھو کر 3-4 گھنٹوں کی مشقت اتاری، نزدیکی ہوٹل سے قہوہ پیا، کیلے اور مالٹے کھائے۔ 15-20 منٹ کے آرام کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھی تو حشاش بشاش تھی۔ ہاں، وہ دروازہ لاک کرتا ٹھٹک گیا۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد ٹھنڈا علاقہ شروع ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس گرم کپڑے ہوں گے بھی نہیں۔ یہاں اس باکس میں ایک کمبل پڑا ہوتا ہے، وہ نکال لیجیے گا۔ اس نے باہر گرم دن کی طرف دیکھا۔ سورج تمتما رہا تھا۔ وہ بار بار پسینے میں نہا جاتی۔ بھلا اسے کمبل کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ گاڑی کا اے سی بند کرنا پڑے گا، بس۔ لیکن سفر کو گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ راکی نے بار بار سڑکوں پر موڑنا شروع کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں گاڑی میں گرمی ختم ہو گئی، اور جب وہ دوپہر کے کھانے کے لیے منگورا کے ایک ہوٹل میں رکے تو پل کے دونوں طرف بہنے والے پہاڑی نالے نے فضا کو خشک کر دیا تھا۔ نئی وضع کے ساتھی سادہ سوتی کپڑوں میں وہ ٹھٹر رہی تھی۔ دائیں طرف مینگورا کا بازار تھا، جہاں پر ساری دنیا کا امپورٹڈ سامان سیر و تفریح کے لیے آئی ہوئی خواتین دھڑا دھڑ خرید رہی تھیں۔ اس کو اپنے گمان سے کہیں زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ پٹھان دکاندار اپنی زبان میں مول تول کر رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہچکچاتے خان گل کی طرف دیکھا۔ میں ایک شال خرید لوں؟ خان گل خجل ہو گیا، غالباً اس خیال سے کہ اسے یہ خیال خود کیوں نہ آیا۔ وہ پہلی دکان میں گھسے اور وقت ضائع کیے بغیر اپنی بولی بول کر ایک بڑی سی سفید شال خرید لی، جس پر نفاست سے سواتی کام بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے پرس کی زپ کھول کر حیران پریشان اس سے سوال کرتی رہ گئی، کتنے پیسے کتنے پیسے؟ کہ اسے ادائیگی بھی کر دی۔ بیلا کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اس کے پاس ابھی ضرورت بھر پیسے تھے۔ اس نے یہ اچھا نہیں کیا، اور وہ اس کے تکرار کرنے پر ناراض ہو کر راکی میں جا بیٹھا۔ آپ مہمان ہیں، آپ سے پیسے لیتے اچھا لگے گا؟ وہ سمجھ گئی، اس کا مطلب تھا کہ آپ ہماری تنخواہ دار ملازم بننے جا رہی ہیں، اور شاید ان کی ٹرمز کنڈیشن میں روٹی کپڑا بھی شامل ہو۔ تاہم اس کی خودداری پر ضرب سی پڑی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ پرس کھول کر اسٹار کیے جا رہی تھی۔ افسوس کہ اس نے خان گل کو ادائیگی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بجلی کے تاروں پر بیٹھی خوبصورت پرندوں کی طرف دیکھنے لگی۔ خان گل نے رنج سے پتلون میں سے رسید نکالی اور اس کے حوالے کر دی۔ ہمارے یہاں مہمان کا بہت احترام ہوتا ہے۔ وہ ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ وہ اس کو کیا جواب دیتی؟ یوں ہی اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ دیکھو بھائی، اس نے اپنائیت سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے، اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ چھوٹوں سے چیز نہیں لیتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ آپ اپنا شناختی کارڈ نکالیے، میں اپنا نکالتا ہوں۔ جو چھوٹا ہوگا وہ ہارے گا۔ ڈن۔ اسے جھک کر کارڈ دیکھا اور چیخ مار کر اچھل پڑا۔ وہ مارا، میں آپ سے پورے 2.5 سال بڑا ہوں، چلیے اب آرام سے بیٹھیے۔ لیکن وہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکی۔ بہت جلد ڈرا دینے والا رستہ شروع ہو گیا تھا۔ کھائیوں میں ٹھاٹھے مارتا دریا، اور دوسری طرف آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، اخروٹ کے تناور درخت، خوبانی اور بادام کے شگوفوں سے لدی ٹہنیاں۔ لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ سفر میں مزہ نہ لے سکی۔ دریا کا رنگ، پہاڑوں کی زمین ایسا سرخ اور مٹیالہ تھا، اور وہ اس قدر غصے میں ابل رہا تھا جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا دیو ہیکل پہاڑ، جیسے اس کے خوف اور غصے سے ماورا تھے۔ سڑک تنگ اور سنگلاخ تھی۔ وہ بار بار جھٹکے بھی کھا رہی تھی، اور ڈرائیور اس لاپرواہی سے جیپ بھگائے لے جا رہا تھا، جیسے کوئی ننھا سا بچہ اپنے گھر کے اینٹوں والے آنگن میں 3 پہیوں کی سائیکل دوڑائے پھرے۔ ان کو سفر کرتے کرتے 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اپنی زندگی میں اسے کبھی اتنا طویل سفر نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے ان 8 گھنٹوں میں نئی دنیا میں آ گئی تھی۔ یہاں کھیت بھی تھے تو پہاڑوں پر چوٹی سے دامن تک ایک ترتیب سے بنے ہوئے، اور شاہ بلوط کے آسمان سے باتیں کرتے گھنے جنگل۔ خنکی اتنی بڑھ گئی تھی کہ شال اوڑھ کر اور کمبل میں لپٹ کر بھی وہ کپ کپا رہی تھی۔ شام کو چھٹپٹے سے ذرا پہلے اس کی جیپ نے سڑک کے درمیان اور ایک اور چھوٹی سی نکلنے والی سڑک کا راستہ لیا۔ یہاں دیو ہیکل پہاڑوں کے بیچوں بیچ وسیع سبزہ زار تھے۔ پہاڑوں سے اترتا آبشاروں کا شفاف پانی ان کی سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے اور کب تک چلیں گے۔ اسے شیشے سے جھانکا، وہ دونوں لگاتار باتیں کر رہے تھے۔
جب سے اس چھوٹی سڑک پر موڑے تھے، اچانک اس بستی میں کام کاج اور ترقی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ سڑک تو تقریباً ویسی ہی تھی، صاف ستھری لیکن بہت تنگ، لیکن اتنی خطرناک نہیں تھی۔ یہ سارا راستہ ڈہلوان کی طرف تھا۔ چاروں طرف مرغزار تھے، خوشنما ہرے بھرے درختوں سے لدے پھندے پہاڑ، سڑک کے کنارے کنارے بڑے پتھروں پر چونے سے سفیدی کی گئی تھی۔ دور دور لوہے کے خاردار تاروں کے باڑ نظر آ رہی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ ان کی بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ بلند و بالا دیو قامت اینٹوں کی کلے جیسی دیوار کے درمیان لوہے کا بڑا سا پھاٹک گڑھا ہوا تھا، اور اس آہنی گیٹ کی دوسری طرف انسانوں کی ایک اور دنیا آباد تھی۔ جیپ کے ہارن کو وہ شاید اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اچانک اندر بھگدڑ مچ گئی۔ پھاٹک کھلا تو سیلیوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک اس پھاٹک کے بعد بھی کہیں سیدھی کہیں ناہموار چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرف آگے سبزہ زاروں میں درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس ناہموار سے باغ کے درمیان چلتے چلتے عمارت کے پورشن میں آ کر رک گئی۔ راستے کے سارے آثار قبائلی تھے، لیکن یہ عمارت جدید اور پٹھانی طرز کا امتزاجی نمونہ تھی۔ کسی شخص نے آگے بڑھ کر جیپ کو پیچھے سے چوپٹ کھولا۔ وہ خاموشی سے اتر آئی، سفید شال کاندھوں پر ڈھلکائے۔ گھر کی عمارت کا لان باہر بنے باغ سے بالکل مختلف اور ترتیب سے سجا ہوا صاف ستھرا تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک اچھڑتی سی نظر عمارت پر ڈالی۔ سرخ رنگ کی باریک اینٹوں سے بنی عمارت پر قدیم طرز کی آرائشی لیمپ آویزاں تھیں۔ عمارت کے محرابی طرز کے دروازوں کے دونوں طرف ٹائلز لائٹس آویزاں تھیں۔ پورشن سے باہر لان میں قدیم پلیٹ فارم پر تیل سے جلنے والی لیمپ کے طرز کے کھمبے گھڑے تھے۔ خان گل اگلی سیٹ سے اتر کر دروازہ کھولنے والی لڑکی سے علاقائی زبان میں کچھ بولتا اس کی طرف گھوم گیا۔ اس کا نام مریم ہے، آپ کو بیبے کے پاس لے جائے گی۔ مریم نے خان گل کی انگریزی زبان میں بولی، جیسے ساری بات سمجھ گئی ہو۔ اس نے سر ہلا کر پیچھے آنے کو کہا۔ عمارت کے اندرونی حصے میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک سی گئی۔ لمبی سی گیلریوں میں جلنے والی روشنی اور اس کے ارد گرد نظر آنے والے کمروں کی ایک ہلکی سی نظر نے اسے ڈرا دیا۔ گھر پورا کا پورا ایک سلیقہ انتظام کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہیں مزید کسی ملتزم کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، سوائے چند ایک چیزوں کے، مثلاً دیوار پر پینٹنگز کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں وہ لوگ اس کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ مریم بار بار آگے نکل جاتی، پھر وہ رک کر اس کو آگے نکلنے کا موقع دے کر حت المقدور اس کے پیچھے پیچھے آنے کی کوشش کرتی۔ اس دوران اس کی پھولی ہوئی شلوار کا گھیر خوب سر سر کرتا آگے پیچھے ہوتا رہا۔ غالباً خاتون خانہ روب اور دبدبے کی مالک ہیں، حالانکہ وہ حت میں کتنی پیاری، کتنی مہربان لگ رہی تھیں۔ اس کے قدم نپے تلے انداز میں چلتے چلتے اس کھلے دروازے کے پیچھے رک گئے۔ آتش دان میں لکڑی کی آگ دہک رہی تھی، جس سے آتش دان کا اندرونی تانبا تپ کر سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا وہ ایک دن روٹی مانگنے والوں کی طرح کانپتی لرزتی نوکری کی تلاش میں کسی عورت کے در پر پہنچ جائے گی۔ آتش دان کے نزدیک بیٹھی لڑکی نے ایک مغرور نظر اس آنے والی لڑکی پر ڈالی، اپنی زبان میں دوسرے صوفے پر کمبل پیروں پر ڈالے خاتون سے کچھ کہا۔ مریم بھی ان سے کچھ بولتی رہی۔ وہ کمرے کے وسط میں پاؤں فرش پر بچھے قالین پر گاڑے اور نظریں اٹھائے السلام علیکم کہنے کے بعد سے اب تک خاموش کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، میں تو تمہارا بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ خاتون کا لہجہ بہت شفیق تھا۔ تم لوگ کچھ لیٹ ہو گئے۔ انہوں نے کمبل اپنے گھٹنوں پر ٹھیک کیا۔ راستے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں، اسے سکون سے ٹھہر کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم بیٹھ جاؤ، تھکی ہوئی ہوگی شیریں۔ انہوں نے اپنی زبان میں اس مغرور لڑکی سے کچھ کہا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈال کر کمرہ چھوڑ دیا۔ اس نے اڑتے اڑتے مریم سے کچھ کہا، احکامات کا لہجہ، حقارت کی ٹون۔ تم آگ کے پاس بیٹھو۔ وہ خالی کیوں ہی کرسی پر سکون سے بیٹھ گئی۔ واقعی اس وقت حرارت کی شدید ضرورت تھی۔ تمہارا کمرہ سجا دیا گیا ہے، شیریں ایک نظر دیکھنے گئی ہے۔ تم چائے پی کر آرام کرو، بہت لمبے سفر سے آئی ہو۔ مریم نے خاموشی سے چائے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ میں بناتی ہوں، تم جاؤ، اسے چائے دانے کے اوپر سے چیکوزی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مریم اس کی زبان نہیں سمجھی، اسے حیرت سے دیکھا اور واپس ہو گئی۔ لاہور میں موسم کیسا تھا؟ یہاں کے مقابلے میں تو بہت گرم تھا۔ آپ کتنی چینی لیں گی؟ 2 چمچے۔ پھر تو تم کوئی گرم کپڑا نہیں لائی ہوگی۔ اس نے حیرت سے اس مہربان خاتون کی طرف دیکھا جس کو اندازے لگانے میں کمال حاصل تھا۔ اسے بھی ایک لمحہ ہچکچائے بغیر سکون سے کہا، جی ہاں، کوئی گرم کپڑا نہیں لائی، حتیٰ کہ یہ شال بھی راستے میں خریدی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں، انہوں نے یقین سے کہا، یہ یہیں کی شال ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کے گھونٹ لے کر بھرنے لگیں۔ وہ لوگ شاید جہاں ہلکے رنگ کی چائے پینے کے عادی ہیں، اور وہ اتنی تھکی ہوئی تھی
کہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ لاہور جیسی کڑک چائے پی کر بستر میں لیٹ کر خوب کروٹیں لے کر تھکن اتارے، لیکن اس نے سکون سے چائے پی، نازک سی پیالی خالی کر کے اس کے ساتھ کی حسین تشتری میں رکھ دی۔ مریم کو اطلاع لائی کہ شینی نے اس کے کمرے کو آخری نظر ڈال کر اوکے کر دیا ہے۔ انہوں نے مریم کو کچھ حکم دیا، یہ غالباً یہی کہ اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد وہ سکون سے چائے کی گھونٹ بھرنے لگی۔ وہ مریم کے ساتھ ساتھ چلی۔ اس کا کمرہ رہائشی کمروں کے آخر میں برآمدوں کی طرف تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف نظر کی۔ ایک کمرہ، ایک ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ باتھ روم، یہ اس کی کل جاگیر تھی۔ مریم اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ کمرے میں پڑے فرنیچر اور اس سے متعلق چیزیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسمگلر ہوں، کیا معلوم وطن دشمن ہوں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے یہاں تک آ تو گئی تھی، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی کھول لی۔ آئیوی کی نازک سی بیل سامنے والے ستونوں سے لپٹی اس کی کھڑکی تک آ پہنچی تھی۔ کمرے کے پیچھے باغ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے عین نیچے سارس کے خوش رنگ نیلے پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی۔ مریم اس کے لیے گھسیٹتی ہوئی ایک بیگ لائی اور اپنی زبان میں بہت کچھ کہہ کر چلی گئی۔ وہ تشویش سے بیگ دیکھتی رہی، پتہ نہیں اس کو یہاں کیا کرنا ہے، سونا اسمگل کرنا ہوگا یا ہیروئن بیرون ملک لے جانی ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئی، وہ یہاں سے بھاگتے بھاگتے مر بھی جائے گی تو نکل نہیں سکتی۔ اتنے اونچے گیٹ اور لوہے کی خاردار تاروں سے بچ کر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس نے سوٹ کیس کا ڈھکن ڈرتے ڈرتے اٹھایا اور شرمندہ ہو کر گرا دیا۔ اس میں مختلف رنگوں کے سویٹر اور شالیں پڑی تھیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور فرصت سے چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ خوب لمبا چوڑا کمرہ تھا، بہت اونچی چھت والا، اس لیے کھڑکیوں کے پردے سارے کمرے میں پھیلے نظر آ رہے تھے۔ وسط میں ایک بیڈ تھا اور اس کے نزدیک سائڈ ٹیبل۔ اس نے اپنا بیگ وارڈروب میں کھڑا کر دیا۔ ابھی تک اس کا انٹرویو نہیں ہوا تھا۔ انٹرویو ہو چکے تو اس کی عدم رہائش کا فیصلہ ہوگا۔ گرم کپڑوں والا سوٹ کیس بھی اس نے سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ دیوار میں نصب ایک چھوٹا سا ٹی وی، آبادی اور دنیا سے اتنا دور، اتنا سامان تعیش اور ایسا جدید رہن سہن۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پتہ نہیں اس کو یہاں کیا کرنا ہوگا۔ کتنی دیر اس نے اپنی خواہش کے مطابق کروٹیں لے لے کر تھکن اتاری، شاید اسی میں تھوڑی سی نیند بھی آئی، ہلکی سی اونگ نہیں، ساری تھکن اتار دی۔ سامنے الائچی کے درخت پر کوا اپنی پھٹی ہوئی آواز میں کائیں کائیں کر رہا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹی وی آن کیا۔ بڑی غیر واضح اور مبہم سی نشریات، کوئی دور دراز کا اسٹیشن ریپلے کر رہا تھا۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا، لائٹس آن کی۔ بڑی شدت سے بھوک لگی تھی۔ عین اسی وقت چراغ کے جن کی طرح مریم اس کے سر پر آ گئی۔ وہ بڑی دیر تک اسے کچھ کہتی رہی۔ اسے پوری توجہ صرف کر کے بات سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ایک لفظ پلے نہیں پڑا۔ کاش مریم میں تمہاری زبان سمجھ سکتی، اس نے مسکرانہ بے بسی سے کہا۔ زبان یار من ترکی، لیکن وہ ایسی جمی رہی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ اس نے کئی دفعہ اس بات میں سر ہلایا۔ لو، ہم سے اچھی تو یہ رہی۔ اس نے بیبے کے بھجوائے ہوئے سویٹر میں سے ایک چڑھایا شال کندھوں پر ڈالی اور باہر آ گئی۔ رہائشی کمروں سے آگے مریم اسے لیے چلی۔ اسے ابھی یہاں کا جغرافیہ اچھی طرح سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ جس طرف مڑی تھی یہ غالباً کھانے کا کمرہ تھا، جیسے میس میں کھانے کے کمرے ہوتے ہیں۔ چھوٹی فیملی کے لیے نسبتاً ایک چھوٹا اور فنکشن کے لیے ایک بڑا ہال، طویل و عریض تھا۔ تمہاری تھکن کچھ کم ہوئی؟ شکریہ، بہت میں نے بہت خوب آرام کیا ہے۔ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر ایک نظر حاضرین پر ڈال کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہم نے تمہارا انتظار کیا۔ بیوے نے ایک معذرت کی نظر شیرین پر ڈالی۔ وہ بے توجہی سے اپنا سوپ لے رہی تھی۔ خان گل نے بتایا تھا کہ پنجاب میں رات کو لوگ چاول کھاتے ہیں۔ میں نے خاص طور پر اسی لیے خان سامہ سے کہا چاول بنانے کو۔ تھینک شو، اسے ایک نظر خان گل پر ڈالی۔ بہت بھوک لگی ہے بیبے، اس نے بے صبری سے بیبے کو اردو میں مخاطب کیا۔ تو ڈالو نہ جانے بیبے، مہمان کو دو پہلے۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ یہاں مہمان کو صرف مہمان کے نام سے پکارا جاتا ہے، نہ اس کا نام لیا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کر کے سنہری قہوہ پیا تو ہال کے دروازے پر نمایاں نظر آنے والے کلاک میں اس وقت 6:45 بجے تھے۔ وہ ایک اکیلی ان میں اجنبی تھی، لیکن اجنبیت کی یہ دیوار چاروں کے درمیان حائل ہو گئی۔ خاموشی سے کھانے اور قہوہ کے بعد بیبے نے اپنا کروشیا سنبھال لیا اور وہ پتہ نہیں کس کے لیے کیا بن رہی تھی۔ انہیں سلائیوں کی ٹوکری سنبھال کر وہ آتش دان کے پاس جا بیٹھی۔ شیریں اپنی زبان میں معذرت کر کے چلی گئی تھی۔ خان گل وہیں کھانے کی میز پر بڑے بڑے جہازی سائز آڑوؤں کے چھلکے چھیلتا رہا۔ بیبے نے ایک نظر بیلا پر ڈالی۔ ہم لوگوں کا قاعدہ ہے، ہم رات کا کھانا کھا کر کچھ دیر ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تمہارا دل کرتا ہے تو تم بھی بیٹھو۔
وہ کرسی سے اٹھ کر گو کی کیفیت میں تھی کہ پلیٹ میں پھانکوں کی صورت میں کٹے سرخ و سفید آڑو خان گل نے اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لیں گی آپ؟ مہربانی، اسے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ مہربانی کا کیا مطلب لیں گی؟ کیا مطلب لیں گی یا نہیں لیں گی؟ خان گل، بیبے نے تنبیہی آواز نکالی اور ایک لمبا فقرہ بولا۔ وہ نہایت سعادت مندی سے بیبے کی بات سنتا رہا۔ میں نے کیا ہے آپ کو پریشان؟ واہ، یہ اچھی رہی، وہاں پشاور سے کاندھوں پر لاد کر یہاں تک لایا۔ انہوں نے پھر کچھ کہا؟ کیوں بھائی، میرا بولنا برا لگا؟ نہیں، کوئی برا نہیں لگا، میرا خیال ہے میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، یہاں پر کتابیں ہوں گی؟ میرا مطلب ہے مجھے رات کو نیند دیر سے آتی ہے۔ وہ کرسی میز کے نیچے کر کے کھڑی ہو گئی۔ ہوں گی تو صحیح، لیکن شیر کی کچھار میں ہوں گی۔ ہوں بیوے نے کروشیا کی چین گنتے گنتے پھر ہاتھ روک لیا۔ وہاں شہر میں لوگ دیر سے سونے کے عادی ہیں، لیکن یہ ویرانہ ہے، یہاں آدھے گھنٹے بعد آدھی رات کا سما ہوگا۔ آئے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ وہ اخلاقیات برتتے اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ بیبے کو اللہ حافظ کہہ کر اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مخصوص بوڑھی عورتوں کی طرح کسی سوچ میں غرق تھیں۔ ان کا سرا ہاتھ میں پکڑے۔ اور شیر کی کچھار کہاں ہے؟ اس نے اس کے ساتھ برآمدے کا سرا عبور کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ خوشی سے مسکرا دیا۔ اب آئی ہیں تو شیر بھیڑیے سبھی دیکھ لیں گی، فی الحال آپ آرام کیجیے، ٹی وی دیکھیے۔ وہ نظر ہی نہیں آتا؟ اب نظر آئے گا، رات ہوتی ہے تو نشریات کچھ واضح ہو جاتی ہیں، اصل میں یہ وادی ہے نا، تو پہاڑوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ سو شب بخیر لیلا، اور میٹھے خواب دیکھیے۔ وہ انگریزی میں دعائیں دیتا سیدھا چلا گیا۔ وہ غالباً کسی کام سے کہیں جا رہا تھا۔ اس کے کمرے کے پاس لمحہ بھر کو بھی نہ رکا۔ اسے خاموشی سے دروازہ بند کرے ٹی وی آن کیا۔ نشریات اب بھی ویسی ہی تھیں، بس مچھر زیادہ کالے ہو گئے تھے اور سربت عتیق الہی آواز سے پہچانی گئی۔ اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ کاش کوئی اخبار اٹھا لائی ہوتی، شاید اخبار یہاں آتے بھی نہ ہوں۔ دنیا سے بے خبر ہو کر یہ پہلا دن گزرا تھا۔ دنیا میں اس وقت تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی تو اس کو پتہ نہ چلتا۔ وقت کی لا علمی بھی بڑی نعمت ہے۔ رات اسے بہت دیر سے نیند آئی۔ اجنبی جگہ، اجنبی چھت، پھر وہ شام میں بے وقت سو گئی تھی۔ ہلکی سی نیند آتی بھی تو دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں اسے سہما دیتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ چڑیا گھر میں سو گئی ہے، باہر جنگلی درندے دھاڑتے پھر رہے تھے۔